جی بھائی، اور ایک کوئی اور بھائی بھی جڑے ہیں، سلمان بھائی بھی جڑے ہوئے ہیں. جی آواز آ رہی میری؟ جی بالکل آ رہی ہے جی سرکار. سلمان، بہت بہت سواگت ہے آپ کا اسٹریم میں. جی جی آواز آپ کی کافی دھیمی آ رہی ہے. اب صحیح آ رہی ہے آواز؟ جی بتائیے کیا کہیں گے آپ. نہیں، میں ابھی خیر بہت جب سے 10 بجے غالباً اس میں ٹائم دکھا رہا ہے کہ اسٹارٹ ہوا تھا آپ کا اسٹریم. اس میں جی یہ جو ایکسپلین کر رہے تھے اسٹارٹنگ میں آدم بھائی، تو وہ ان کی میں 2 ہی باتیں سن پایا، پورا تو نہیں سن پایا. ایک تو ابھی جو ٹھیک ڈسکشن ہے. چل رہا تھا وہ تھوڑا بہت سنا تھا، پورے واقعہ جی والا. اور جی ایک بیچ میں تھوڑا سا نیٹ ایشو ہو گیا تھا، اس سے پہلے غالباً ذوالقرنین کا کوئی کچھ بتا رہے تھے جی سورج سے ریلیٹڈ، وہ سنا تھا. اور جی ابھی جو گفتگو چل رہی تھی امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ پہ، وہ بھی سنی تھی. تو جی خیر مطلب اگر اس میں کچھ اوپینین دینا چاہوں گا کہ یہ جو آیت ہے، یہ واقعہ آیت نمبر 36-37، اس میں 2 رخ بہت واضح ملتے ہیں. ایک جو ابتدائی اسکالرس ہیں زیادہ تر، جن کا خیر جلال الدین سیوطی ابتدائی اسکالر تو نہیں ہے، وہ بیچ والے اسکالر مانے جائیں گے، مطلب 10th شروع کے 300 سینچری سال کے اسکالر. ہاں وہ شروع کے 200-250 سال کے اسکالر تو نہیں ہے، بٹ اینی ویز اب سے تو بہت پہلے کے ان کے یا کچھ اور اسکالر کے، ان کی تو اس کی جو آیت کی تفسیر ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے، وہ بالکل الگ ہے. جو بتائی وہی ہے پہلی چیز. اور اگر ہم ماڈرن ڈے اسکالرس کی بات کریں تو ماڈرن ڈے اسکالرس کی بات کریں، اس میں جیسے ابھی آپ اسلام 360 پہ دیکھیں گے، اتفاق کی بات ہے چاہے بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں یا اہل حدیث ہوں، انہوں نے یہ مطلب نہیں لیا ہے. اب کیوں نہیں لیا، اب اس کا تو خیر نہیں کہہ سکتے کچھ بھی. انہوں نے جلال الدین سیوطی کو کنسیڈر نہیں کیا، ان کے اوپینین کو، ابن عباس کے اوپینین کنسیڈر نہیں کیا. وہ ایک بات ہے جو اگر کوئی ذاتی طور پہ ملتا ہے تو پوچھی جائے گی. لیکن بس میں ایک فی الحال سوال کرنا چاہتا ہوں، باقی آپ پوچھ لیں مجھ سے، کہ جو ابن عباس کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آپ بتا رہے تھے حوالہ اس آیت میں، تو اس کی سند کے بارے میں بھی کچھ اس میں لکھا ہوا ہے؟ سر یہ دیکھیں، یہ آپ کے ہیں ابن کثیر جو کہ کوٹ کر جی رہے جی ہیں اس چیز کو، میں نہیں کوٹ کر رہا اچھا. ہوں، ابن کثیر کوٹ ہاں کر رہے جی ہیں. اور یہ جی جی دیکھیں جی اس میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ جبیر سے رپورٹڈ ہے کہ ابن عباس سیڈ دے آر ان این انفلیچویٹڈ اسٹیٹ، مینز وہ جو ہوتی ہے نا سیکس کی، وہ ہرس والی اسٹیٹ میں موجود ہیں ود دیئر ہسبینڈس، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. یہ اس کا لفظی مطلب نہیں ایکسپلینیشن دے رہے ہیں اروبن کی. ہیونٹ یو ایور سین اے شی کیمل ان ہیٹ، شی از لائک دیٹ. کیا آپ نے کبھی گرم اونٹنی کو دیکھا ہے؟ وہ اس طریقے سے گرم ہے. تو اوکے. آپ اب دیکھیں جو گرم ہو کے بیٹھی ہوئی ہے، اب نہیں یہ ٹھیک ہے، اس وہ میں کو نے سن لیا. میں بس یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ جو بھی ہے ابن عباس کی طرف سے، تو اس میں کس کی سند کی اس میں حیثیت دی ہوئی ہے؟ کئی اہل حدیثوں نے ابن کثیر میں سند کے بارے میں لکھا ہے، کئی کی جو روایت کرتے ہیں ابن کثیر الگ سر الگ قول لاتے ہیں دوسرے اسکالرس کے، تو اس میں بھی لکھا ہے. اگر اس میں لکھا ہوا مستند بات ہے تو بات ٹھیک ہے، مطلب آپ کا کرٹیسزم صحیح ہے. اور اگر ابھی کلیئر نہیں ہے کہ سند کیسی ہے، تو پھر ابھی اس کو بفر زون میں رکھنا چاہیے میرا خیال ہے. سر دیکھیں میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ سند کیسی ہے. دیکھیں میں ہاں ہر وہ چیز دکھاتا ہوں جو کہ سامنے صحیح طور پہ لکھی ہوئی ہے. اصل میں اگر آپ ٹھیک ٹھیک دیکھیں تو ابن کثیر میں جہاں جہاں پہ اس کو سند میں مسئلہ نظر آتا ہے، وہ ساتھ میں جی لکھتا ہے کہ جی اس کی سند صحیح نہیں ہے، اکارڈنگ ٹو دس گائے اینڈ اکارڈنگ ٹو دس گائے اینڈ اکارڈنگ ٹو دس گائے. یہ ابن کثیر آپ کو پتا ہے، آپ نے پڑھی ہوگی. اگر آپ ابن نہیں میں نے کثیر نہیں کی پڑھی، پڑھیں، بہت نہیں لیندی ہے، پڑھی، بہت لیندی نہیں کوئی پڑھی. مسئلہ نہیں سر، آپ پڑھیے گا ذرا، کس دن ٹائم لگائیے گا، 5-7 صورتوں کا ترجمہ پڑھیے گا، جہاں ہاں جہاں پہ مطلب اس کو تھوڑے سند تھوڑے میں واقعات مسئلہ نظر دیکھنے آتا ہے. میں آئے ہیں. جی جی، اچھا جہاں جہاں پہ اس کو اس میں سند میں ایڈم مسئلہ نظر آتا ہے، وہاں پہ وہ لکھ دیتا ہے کہ یار اس کی سند میں مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن جہاں پہ وہ نہیں لکھتا نا، اس کے مطابق جناب اس کے لیے مسئلہ نہیں تھا. اب اگر اس کے بعد کسی لیٹر اچھا. اسکالر نے، لیٹ سے 16ویں صدی کے اسکالر نے، 17ویں صدی کے اسکالر نے اس سند کے اوپر اعتراض اٹھایا ہے، تو کیوں اٹھایا ہے، کس وجہ سے اٹھایا ہے، وہ پرووائڈ کرنا آپ کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے. میں اچھا ٹھیک ابن ٹھیک ٹھیک کثیر اوکے. کو مانتا ہوا اس کو دکھا رہا ہوں، کیونکہ ابن کثیر نے اس کو غلط نہیں کہا، اس نے نہیں کہا کہ اس میں شک ہے. پلیز. اچھا میں اس سمجھ میں گیا صرف میں. ایک ایڈ کر دوں سلمان بھائی، کافی آپ سلجھے ہوئے انسان لگ رہے ہیں سلمان بھائی. ایک چیز اور ایک میں ایڈ کر دوں کہ آپ یہ نہیں دیکھتے ہو، یا آپ اس بات پہ غور کریے کہ یہ جو اتنی بیکار باتیں لکھی گئی ہے ہاں بیکار بات ہے، بالکل بیکار فیمیل بات کو لے کر، آپ یہ دیکھو کہ ان کی جو کتابیں ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی پڑھا تھا کہ ان کی حیثیت کیا ہے، جلال الدین سیوطی ہے، ابن کثیر ہے. تو جو آج کے جو علماء ہے
انہوں نے یہ باتیں ہائی لائٹ کر کے انہوں نے رد کیوں نہیں کیا ہے؟ ان کو رد کرنا چاہیے تھا نا کہ ٹھیک ہے جلال الدین السیوطی کی بات یہ نہیں صحیح ہے، کسی نے رد نہیں کیا. جب ہم جیسے لوگ آ کے بتا رہے ہیں کہ ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہے، تو آپ جیسے لوگ جس کو لگ رہا ہے غلط ہے، آپ کوشش کر رہے ہیں اس کو ڈیفینڈ کرنے کی. کوئی ماڈرن ڈے اسکالر نے بھی جلال الدین السیوطی کی بات کو رد نہیں کیا ہے، ابن کثیر کی اس بات کو رد نہیں کیا ہے. اگر وہ باتیں بے سند ہے، بنا سند ہے، وہ غلط ہے، اس کی سند جو ہے ضعیف ہے، جو بھی پرابلم ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو ان باتوں کا رد کرنا چاہیے تھا نا. کیا وجہ ہے کہ آج جب سوالات اٹھ رہے ہیں تب آپ جیسے لوگ آ رہے ہیں؟ کوئی علماء کوئی اس کا رد نہیں کر رہا ہے، کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ اس سے پیچھا چھڑایا نہیں جا سکتا ہے. ایگزیکٹلی. اور ایون میں آپ کا یہ جو پوائنٹ ہے کہ ٹھیک ہے اگر میں صنعت میں میں سوال کر رہا ہوں آپ اسپیسیفکلی اسٹریم میں آ کے، تو میں تو لائک ایکس وائی زیڈ کوئی بھی مسلمان ہوں، میری کوئی اس طرح سے کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اب میں اگر یہ سوال کروں کہ سند نہیں ہے تو پھر یہ بات عوام میں کیوں نہیں آئی ہے تاکہ اس بات کو بتایا جا سکے غلط بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف کھیلا جا رہا ہے. جب کوئی پکڑ لے گا تو آپ بتا دو گے کہ بھائی تو ضعیف ہے، اور نہیں پکڑے گا تو یو ول انجوائے. یہ بات صحیح ہے. اور ہاں یہ ایسے ہی ہے، اور اس میں کوئی جھوٹ والی بات نہیں. ایون میں بتاتا ہوں کہ لوگوں نے کرٹیسائز کیا ہے، ناٹ ان دس پرٹیکولر کنٹیکسٹ، بٹ جہاں موقع ملا ہے. ہوتا ہے کہ جلال الدین سیوطی صاحب ہوئے، یہ بھی ابن کثیر ہوئے، دے آر ایکسپٹیڈ بائی آلموسٹ. اب شیعہ حضرات کو چھوڑ دیں، میجورٹی یعنی صوفی بھی لیتے ہیں ان کو، اور ہمارے دیوبندی بریلوی حضرات بھی لیتے ہیں، اور سب حضرات لیتے ہیں. تو جو باتیں ان سے لینی ہوتی ہے اپنے مقصد کی وہ لے لیتے ہیں. تو اس کے لیے ایک بہت بڑا تاریخ ابن کثیر پتہ نہیں کتنے والیومز میں 13-14 میں ہے، یہ لیتے ہیں. اور یہ بات جو ہے بالکل واضح ہے کہ اپنے اسکالرس کی کمیاں جو ہے بالکل جو کوئی دوسرا فرقہ جب پنچ کرتا ہے تبھی نکالی جاتی ہیں، ورنہ وہ کتابوں میں رہتی ہیں اور اسے وقتاً فوقتاً فائدہ اٹھا لیا جاتا ہے. یہ بات آپ کی صحیح ہے. رہی بات کہ ابن کثیر پہ یا امام جلال الدین سیوطی پہ کسی نے کرٹیسائز نہیں کیا ہے، لیکن پھر اس کو بہت کرٹیسائز کیا گیا ہے. یہ اصلی اسکالر ہیں، لیکن مفتی امام جلال الدین سیوطی کی بک آن سیکس پوری کتاب اسی پہ، اور پتہ نہیں کہاں سے روایتیں اٹھائی انہوں نے. مطلب روایتیں ہیں لیکن کوئی اس کی سند کا کوئی معاملہ ہے نہیں ہے، سند بھی ہے تو لیکن تو اس پہ کرٹیسزم کیا تو ان کا الٹا کرٹیسزم ہو گیا. انجین علی مرزا نے کیا کئی روایتوں پہ، امام جلال الدین سیوطی کی روایتوں پہ کرٹیسزم کیا، اور ان کی باتوں پہ کہ انہوں نے سند نہیں کی، اس کے بعد ان کا خود کرٹیسزم کیا گیا. تو ہاں آپ کی بات صحیح ہے. اور کوئی اگر کرٹیسزم کرتا ہے تو کیونکہ پہنچ بہت ہے، دور تک ہے، تو وہ بات جو ہے الٹا بڑی محنت کرنی پڑتی ہے بڑے بڑے اسکالرس کے خلاف کچھ ان کی غلطیاں نکالنے میں. تو امام جلال الدین سیوطی ہوئے یا ابن کثیر. سلمان بھائی اور ایک آپ دیکھیے نا کہ یہ سب لوگ جو ہے اچھا ایک اکرام بھائی ہے، یہ ایکس مسلم ہے، لیکن آپ نمبر میں شیئر کریے پلیز، سیکیورٹی ایشو ہو سکتا ہے. اکرام بھائی آپ کو اگر کانٹیکٹ کرنا ہے تو آپ اسکرین پہ میرے ای میل آئی ڈی ریفلیکٹ ہو رہا ہے، تو آپ اس پہ کانٹیکٹ کریے، ٹھیک ہے. آپ نمبر مت دیجیے پلیز. اور ایک چیز میں یہ کہہ رہا تھا، اچھا قرام بھائی بھی ہے اسٹوڈیو میں اب ان کو تھوڑی دیر میں لینے والا ہوں، تو قرام بھائی تھوڑا سا ویٹ کریے. یہ ذرا سلمان بھائی بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں، مجھے ان کی بڑی پسند آئی بات، کافی پڑھے لکھے لگ رہے ہیں. سلمان بھائی آپ ابھی مسلمان ہیں یا مسلمان چھوڑ دیا آپ نے؟ سوری اسلام اگر چھوڑ سوال دیا. برا لگا آپ کو تو نہ بتائیے گا، لیکن تحقیق کر رہے شاید سلمان بھائی. سلمان بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی. میوٹ ہے آپ سلمان بھائی. ہاں آواز آ رہی ہے، آپ بولیں کیا بولیں. جی میں نے کہا سر آپ ابھی تک مسلمان ہیں یا آپ نے آواز آ اسلام رہی؟ چھوڑ دیا؟ نہیں میں کیوں اسلام چھوڑوں گا، میں تو آپ کو جو پوچھا میں نے بتا دیا، الحمدللہ مسلمان ہوں ابھی. اچھا آپ ابھی مسلمان ہیں. لیکن بات یہ کہ جیسے آپ نے اس بات پہ اسٹریس کیا، اور جی یقیناً بہت سارے مسلمان کوئی بھی کتاب پڑھ لیتے ہیں، کبھی بھی کوئی بھی اسکالر کا نام آ جاتا ہے، وہ اس کو لے کے ان کے لیے ٹرامے والی اسٹیٹ ہو جاتی ہے. بہت جی خراب باتیں بھی موجود ہیں، لیکن ان کو اس طرح سے نہیں نکالا گیا ہے تفسیروں میں سے. ابن کثیر جو ہیں بالکل کھلے طرح سے. جی آپ کی آواز پھر کٹ گئی. ساحل بھائی ذرا مجھے اگر آپ 5 منٹ دیں بھائی کے ساتھ ان کا گپ شپ اب جا لگانے کے کی. تھوڑا بہت کرٹیسزم کیا جا رہا ہے ہمت کر ٹھیک ہے، کے، میں ابھی پورا چل رہی موقع ہیں دے رہا ہوں ابھی سلمان ہماری بھائی. بھی چل رہی ہے. تو میں اس طرح سے میں یا جو بھی اور جو لوگ ہیں مسلمان اب جو ہمارے ساتھ کے رہتے ہیں، اور بہت ساری تعداد ایسی بات نہیں ہے، تو وہ اتنا دل پہ نہیں لیتے، کیونکہ سیدھی بات ہے قرآن کے میں 2 ورڈ ہیں کیا جو آپ بتا رہے تھے سورہ واقعہ کیا آیت نمبر 36-37 میں، ٹھیک ہے. اس میں وہ جو جتنی تفصیل آئی ہے، پھر اس میں حدیث بھی کوئی ریفرنس میں بیان نہیں کی ہے، تو سمجھ میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ
پیٹریارکی اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے باتیں اس میں نکالی گئی ہیں. کہ 2 ورڈ میں اتنا تفسیر تو میں نے پہلی بار دیکھی ہے ابن کثیر کی. تو اس لیے ہم ماڈرن ڈے اسکالر ہوں یا ایسے اسکالر جو کچھ دلیل سے بات کرتے ہیں تو ان کو ہم پریفر کر دیتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. تو کیونکہ وہ اگر ابن کثیر نے یہ والی بات اگر سند بیان بھی کی ابن عباس کی, تو اس میں مجھے معلوم ہے کہ ادھر اس میں کوئی سند ہے ہی, اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا کسی کہ ویک ہے کہ اسٹرانگ ہے. تو بات ایسی ہے جیسے قول ہے کسی کا ابن عباس کا, ابن عباس کے بخاری میں بھی قول ہے, لیکن اس کی بنیاد پہ جیسے ابن عباس کا قول ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی سیکنڈ کمنگ کے بارے میں کچھ ایسا ہے کہ وہ وفات پا گئے, لیکن پوری میجورٹی تو نہیں مانتی اس بات کو. یہ یہاں پہ بھائی میں آپ کو ایک بڑی بات بتا دوں, جو یہاں پہ جلال الدین نے بات کی ہے نا, اس نے بات کی ہے اہل اللغہ کے حساب سے, اس نے عربک کے اوپر بات کی ہے. اہل اللغہ مفسرین و اہل اللغہ کے حساب سے عروبن کا جو لفظی ترجمہ بنتا ہے وہ ہے الکہبہ. پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ کہیں نا گشتیاں آف ایکول ایج یا ہورز آف ایکول ایج, تو اٹ ول بی ویری بیڈ, بہت گندا لگے گا, بہت برا لگے گا. سو اسی وجہ سے جب میں نے آپ کو 6-7 ٹرانسلیشنز پہلے دکھائی تھی, تو آپ دیکھیں گے کہیں پہ عاشق, کہیں پہ پیاریاں, کہیں پہ یہ, تو یعنی بیسیکلی عروبن جو ہے وہ ایک گندا لفظ ہے, نیگیٹو ورڈ میں یوز ہوتا ہے. اسی وجہ سے ابن عباس نے جو ریفرنس دیا ہے اس نے یہ نہیں بتایا کہ یہ میں اس کا لفظی ترجمہ بتا رہا ہوں, اس نے کہا ہے کہ اس کا ریفرنس یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہو. ٹھیک ہے, اگر ہم اس کو شروع سے پڑھیں, یہ یہاں پہ آئے گا عروبن اترابا کا, یہاں پہ کہیں پہ کہ یہ دیکھیں, we have created them and made them virgins urub from those on the right. The ayah describes the women who will be on the beds and couches. اچھا, عروبن کے لیے اس نے کہا ہے کہ آیا describes, وہ description پیش کر رہا ہے ان عورتوں کی جو بیٹھی ہوں گی بیڈز کے اوپر آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی. سو ہیئر اٹس اے ڈسکرپشن, یہ ڈسکرپشن ہے, یہ لفظی مطلب نہیں ہے. اچھا, جب ہم یہاں پہ جاتے ہیں, یہ ڈسکرپشن پریزنٹ نہیں کر رہے جلال الدین صاحب, یہ اس عربی کے ورڈ کا لفظی ترجمہ اکارڈنگ ٹو اہل اللغہ, عرب کی جو لنگوسٹک اہل ہیں, جو کہ اس کے ٹرانسلیشن کے اہل ہیں, اس کے مفسر ہیں, ان کے حساب سے جو لفظی ترجمہ بنتا ہے وہ بتا رہا ہے. تو یہ اس وجہ سے نا سر, یہ دونوں میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے, لفظی ترجمہ کہنا چاہ رہے ہیں اور کہ انہوں نے ڈسکرپشن. اصلیت بتائی ہے, ماڈرن ڈے اسکالرز اس کو سمجھ چھپاتے ہیں. ماڈرن ڈے اسکالرز چھپاتے ہیں, ابن کثیر نے چھپایا نہیں ہے, انہوں نے ڈسکرپشن دی ہے. دیکھیں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ اس کی سمری ہے, ڈسکرپشن ہے, کہ اس ورڈ کو آپ کس طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. جلال الدین السیوطی نے بیسیکلی لفظی ترجمہ دیا ہے آپ کو. تو یہ فرق ہے دونوں میں نا, اور کچھ نہیں ہے. اب آپ کہتے ہیں الکہبن اترابن, اوکے فیئر انف. اب دیکھیں نا, اترابن تو ایک سمپل ورڈ ہے جس کا مطلب ہے برابری کی عمر. ٹھیک ہے, تراب رائٹ, عمر جو کہ برابر ہو. ٹھیک ہے, وہ تو ایک سمپل ہے, اس کی ٹرانسلیشن لفظی ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اب عروبن جو ہے وہ ایک ڈھکا چھپا ورڈ ہے. تو یہاں پہ انہوں نے اس کا عربی کی لنگوسٹک میں جو سادہ زبان کا لفظ بنتا ہے وہ انہوں نے دے دیا جی کہبہ. ٹھیک ہے, اب ابن کثیر نے اس کی ڈسکرپشن, جیسا کہ میں نے آپ کو پڑھایا ابھی, انہوں نے ڈسکرپشن دی ہے, اس کی ایکسپلینیشن دی ہے, لفظی مطلب نہیں دیا. دیٹ از دا ڈفرنس بٹوین دیز ٹو. ٹھیک ہے نا, آپ کو سمجھ لگ گیا. اب جیسے میں پوائنٹ لے لیا آپ کا, آپ نے کہا کہ وہ ان لوگوں نے خالی ایک جنرل مطلب لے لیا, ان لوگوں نے ڈیٹیل میں بتایا کیا, لیکن اصل میں اس سے بھی پہلے جو اس کو کہتے ہیں ٹرمینالوجی کو سمجھنے سے پہلے, یا عربی میں کیسا سمجھا جاتا ہے, اس سے بھی پہلے مسلمانوں کا, اسکالرس کا یہی رویہ رہا ہے کہ اگر نبی کی کوئی حدیث ہمیں واضح طور پہ مل جاتی جو اس آیت کی تفسیر بیان کر رہی ہے, تو پھر ہم اپنے مطلب بھی نہیں لیں گے اس کے. یہ سیدھا ہوتا ہے. اگر وہاں واضح نہیں ہے تو ہاں, اور اگر واضح نہیں ہے تو پھر ہم مطلب بہت سارے ہوں گے تو اس میں سے ایسا سلیکٹ کریں گے جو کہ پاسبل اس میں ہو, پھر اس میں الگ الگ اوپینین ہو جاتے ہیں. اگر میں فی الحال کے طور پہ مولانا مودودی کا ترجمہ پڑھوں اس میں, تو انہوں نے بہت کچھ ایک دو حدیث بھی بیان کی اس کے کانٹیکسٹ میں. بولا ہے کہ اس آیت کا جو تفسیر ہے وہ اس حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ بتا رہے ہیں کہ ایک عورت بوڑھی عورت تھی, اس نے کہا میری جنت کے لیے دعا کریں. نبی نے کہہ دی نہیں تم جنت میں نہیں جاؤ گی. وہ پریشان ہو کے جانے لگی, پھر بلایا کہ نہیں تم بوڑھی ہو کے جنت میں نہیں جاؤ گی. پھر وہ اس آیت کا ریفرنس ہے, 2-3 ریفرنس بتا رہے ہیں. بالکل. اچھا یہاں پہ رکیے گا سر, یہاں پہ رکیے گا ایک سیکنڈ کے لیے. سر اس آیت میں اترابن کا مطلب ضرور بتا دیا گیا ہے, عروبن کا مطلب نہیں بتایا گیا. دیکھیں آپ نے جو حدیث پیش کی اس میں اترابن کا ریفرنس دے دیا آف ایکول ایج, عروبن کا ریفرنس نہیں دیا. دیکھیں عروبن ایک اس زمانے میں ایک ایسا سمپل ورڈ تھا
جس کی آپ کو کوئی بھی حدیث نہیں ملتی, بیکاز اٹ واز اے سمپل ورڈ, سچ اے سمپل ورڈ لائک کہبا. آج کل کی کلاسیکل عربک میں عربن, آج کل کی عربک میں کہبا. تو بیسیکلی اس کو ایکسپلین اس وجہ سے نہیں کیا گیا کہ وہ ایک سمپل ورڈ ہے. اچھا, وہ جو حدیث آپ کوٹ کر رہے ہیں وہ اترابا کے اوپر ہے. اترابا کا مطلب کیا ہے؟ ایکول ایج, برابری کی, ہم عمری والی, ٹھیک ہے نا. تو میرے بھائی, سو آپ جو ریفرنس مجھے کوٹ کر رہے ہیں وہ دوسرے لفظ کے لیے, اترابن کے لیے ہے, کیونکہ اب ایکول ایج میں, ہاں ایکول ایج میں دیکھیں میں 50 سال کا ہو کے مرا, لیٹس جسٹ سے, ٹھیک ہے نا, تو اس کا مطلب ہے وہ عورت بھی 50 سال کی ہوگی؟ نہیں, انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا کہ نہیں تم جوانی کی عمر میں واپس لوٹو گے, اترابن برابری کی ایج, جوانی والی. جی ایگزیکٹلی, میں سمجھ گیا. تو آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ صحیح بات ہے, آپ نے صحیح پکڑا کہ بھائی وہ برابری کی بات ہو رہی, آدھے ورڈ کی بات نہیں ہو رہی. اچھا, واپس آتے ہیں ابن عباس کی بات پہ. تو وہ اور جو امام جلال الدین سیوطی اس کو مزید ایکسپلین کر رہے ہیں کہ پروسٹیٹیوٹس جیسے بیڈ پہ بیٹھتی ہیں, کچھ اس طرح سے تھا نا, میں بھول گیا, ان سے کمپیریزن جی کیا سر, ہے, الکہبہ ہے نا, کیا ہے, الکہبہ کا ہاں ورڈ ہے مطلب نا. ہاں, تو وہ پروسٹیٹیوٹ سے کمپیریزن کیا ان کو. جی سر, یہ میں آپ کے سامنے ایک سیکنڈ رکھتا ہوں تاکہ ہم ایک جگہ پہ آ جائیں. یہ انگلش ٹو اردو نہیں, عربک, یہاں پہ WHORE, ہور. اگر آپ اس کو دیکھیں, یہ دیکھیں, یہ چوتھی جگہ پہ کہبہ, ہور, پروسٹیٹیوٹ, ہارلوٹ, ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ اوپر کریے گا, تین اوپر اس تھوڑا کے سا اوپر کریے گا, اوپر بھی کر اوپر, لیتے ہاں ہیں. یہ دیکھیں. ہاں, وہ جو سرچ کیا تھا آپ نے. جی جی, ہور, آہرا, آہرا, آہرا بھی بنتا ہے, یس. دیکھیں نا, ملٹیپل لفظ آ سکتے ہیں نا. دیکھیں میں نہیں, رنڈی بھی ابھی کہہ جو وہ سکتا والا ہوں. ورڈ ہے قرآن والا, اس کا سرچ کر کے دیکھیے جو جی جی قرآن سر, میں یہ جو کہبہ جس ہے ٹائم نا, بات یہ دیکھیں, یہ کہبہ, کہبہ, الکہبہ, ٹھیک ہے کہبا. نا. ٹھیک ہے, اچھا, میں وہی بتا رہا ہوں. دیکھیں آپ جس طرح ہوں, نا ایک پروسٹیٹیوٹ کو اردو میں رنڈی بھی کہہ سکتے ہوں, ہیں اور گشتی بھی کہہ ہوں, سکتے ہیں, دونوں کا میں مطلب سمجھ گیا, میں سمجھ گیا. سیم ہی ہے, رائٹ. تو اسی طریقے سے کہبہ اوکے, بھی اسی رمزے میں آتا ہے, ہور کے اچھا, رمزے اوکے. میں آتا ہے, پروسٹیٹیوٹ کے رمزے میں آتا ہے. تو ابھی آبجیکشن صرف اس بات پہ کہ کمپیئر کیا ہے ہور کی طرح, یا وہاں ہور ہی کی وہ ہوں گی, یہ میں نہیں سر, یہ کنفیوز ہو کوئی رہا ہوں. کمپیریزن نہیں ہے سر. آپ کو پتا ہے کہ جنت میں ایک ڈائریکٹلی عورت آپ بولا کو, گیا, ہاں جی بالکل, ڈائریکٹلی جنت بولا. میں ایک نہیں, عورت ہاں, بھی وہ اس آپ لیے کو اب واپس ملے گی آتے ہیں. اس دنیا کی, ہاں, ایک عورت آپ کو اس دنیا کی ملے گی جو آپ کی بیوی ہوئے گی, اور اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی بھی تو آپ کو جنت میں وہ والی عورتوں میں سے کوئی عورت دے دی جائے گی جس کا خاوند جنت میں نہیں ہے. کریکٹ, یہ ایک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے. کم از کم 2 ملیں گی, ٹھیک ہے. یہ بھی ہے بیئر منیمم, جو جنت کا لوئسٹ لیول ہے اس کے اوپر آپ کو کم از کم 2 ملیں گی, ایک حوروں میں سے ہوئے گی, اور ایک جو ہے وہ اسکالرلی ایگریمنٹ ہے. میں اس لیے اس کو اتنا زیادہ دکھاتا نہیں ہوں کیونکہ, لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ نے سنا ہوا ہے کیونکہ آپ ایک پڑھے لکھے انسان ہیں, آپ کے ساتھ بات کرنے میں مجھے اچھا لگ رہا ہے. تو ہم آپ کم از کم اسے چھپاتے نہیں ہیں, بھاگ نہیں دے, تو آپ کو بھی پتا یہی نہیں بتایا جاتا چھپانے ہے. والی بات کیا ہے. ہاں, تو نہیں تو ٹھیک یہ ہے, تو ایک اس سمپل کو, سی چیز ہے. ہاں, تو اب جی اس میں جیسے اگر ہم اور مولانا مودودی صاحب کو فردر ترجمہ جو میرے سامنے تھا ابھی جی اسی آیت کے ذیل میں, تو نکاح والی جو بات آپ نے ابھی بولی کہ کئی امہات نبی سے سوال بھی کرتی ہیں کہ جس کے ایک جو ہے 4 بیویاں ہوں گی یا 3-4 بیویاں ہوں گی, ایک سے زیادہ ہوں گی, تو یا کبھی یا ایک عورت ہے جس کے کئی شوہر رہے, مطلب انتقال ہو گیا, پھر نکاح ہو گیا نا, تو جی اب وہ جی سب جنت میں آ گئے, یہ بھی جنت میں آ گئی, تو وہ کس کے ساتھ جی رہے گی؟ تو پھر نبی نے فرمایا کہ جس کے وہ خود سلیکٹ کرے گی اس کو دیا جائے گا, اور اور وہ سلیکٹ اسی کو کرے گی جس کے اچھے اخلاق ہوں گے. تو الٹیمیٹلی بات یہ کہ وہاں جو بانڈنگ بن رہی ہے وہ نکاح کے ذریعے ہی بن رہی ہے ہر اچھا کیس میں, سر, سم ہاؤ نکاح کا کوئی نہ کوئی مطلب کیا ہے ویڈنگ ہو آپ جا کے رہی ہے. مطابق؟ سر نکاح کا مطلب نہیں, کیا ہے آپ کے مطابق؟ نہیں, نکاح کا مطلب ان جنرل جو اسکالرس ہمیں بتاتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کا کانٹریکٹ ہے, اور آپ جو لڑکا لڑکی ایک ساتھ رہ رہے ہیں وہ کچھ چھپے ہوئے نہیں رہ رہے, آپ سب کو بتا کے ایک فیملی اور خاندان کو آگے بڑھانے کا آپ نے وعدہ کیا ایک دوسرے سے, ایک جی جی مضبوط وعدہ, جیسے کہ سورہ نساء میں آتا ہے جس کو میثاقاً غلیظہ کہتے ہیں, کہ ایک پکا عہد کیا ساتھ رہنے کا اور ایک خاندان کا وجود رکھنے کا آپ رکھ رہے ہو, اور اپنا عزت اور آبرو بچانے کی آپ نے ایک انیشیٹو لیا ہے جس میں اللہ کو آپ نے حاضر ناظر مانا ہے. مطلب یہ ڈیٹیلڈ ہو گیا, لیکن ان جنرل تو کانٹریکٹ ہوتا ہے. ہاں جی, تو سر یہ جو کانٹریکٹ ہوتا ہے, نکاح کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ نکاح کا لفظی نہ مطلب مجھے نہیں پتا, بتا دیں. سر یہ میں ایک اسکرین شیئر کرنے لگا ہوں آپ کے ساتھ, ٹھیک اچھا ہے. اچھا, تھوڑا سا آپ کو عربی آتی ہوگی, امید ہے. نہیں نہیں, آپ بتا دیں گے, میں معلوم نہیں یہ جتنی پڑھی میں ہے, سر جیسے اسکرین اکثر شیئر کوئی کرنے لگا پڑھتا ہے ہوں, تو. یہ ذرا دوبارہ دیکھتے ہیں. یہ ذرا اسکرین دیکھیے گا سر, یہ کیا ساحل بھائی ذرا دکھائیے گا, ساحل بھائی, اوکے تھینک یو. سر جی یہ سوال الاول ہے, ذرا اس کو اگر آپ کو عربی پڑھنی آتی ہے کہ نہیں پڑھنی آتی؟ ہاں, عربی پڑھ لیتے ہیں لیکن ترجمہ پھر آپ ہی سر بتائیں یہ گے. ذرا پڑھیے گا ذرا پلیز, میں ترجمہ بھی بناؤں گا اس کا, ذرا پڑھیے گا. حل نکاح بلد من ساعت الدین ذکرهم الحدیث والحکم اوکے, علیہم و باللعنہ. حکم,
اوکے ناؤ میرے بھائی یہ کس کے بات کر رہے ہیں؟ نکاح اللیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں رائٹ؟ نہیں اب کیونکہ مجھے عربی پڑھنا ہی آتی ہے جیسے قرآن پڑھنا آتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ہم بات کریں گے. نکاح اللیت کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا, یہ اتنا تو پڑھ لیا آپ نے, نکاح اللیت رائٹ, یہ کیا ہوتا ہے؟ الف لام یہ دال رائٹ, ٹھیک 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 وہ ہے ٹھیک ہے نا. اچھا اب ہم دیکھیں اس کو ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور اس میں دین جو ہے نا اس کو ساتھ میں رکھتے ہیں, دین کو ساتھ میں رکھ کے ہم اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ٹرانسلیشن جو ہے نا یہ ہماری, تھینک یو فار ہمارے جو مسلم لوگ ہیں, یہ دیکھیں یہ میں نے دین کو ساتھ میں رکھ کے اس کا ٹرانسلیشن کیا, اور اس نے کہا از ہینڈ میرج آف دا سیون ہو فرگیٹ دا ریسٹ سبا الدین فرگیٹ دیٹ. نکاح اللیت کو اس نے ہینڈ میرج سے, کیونکہ دین کا ورڈ بیچ میں آ گیا. اب اگر میں دین کا ورڈ اور سبا منت سبا دین کو نکال دوں تو یہ کیا بنتا ہے؟ ٹو ہینڈ فک. اوکے اوکے سو نکاح کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے نا سر وہ سیکس ہوتا ہے, ایفنگ ہوتا ہے رائٹ, جو آپ کا سیکس ہے. اچھا جو لفظ آتا ہے نا زوج, زوج ہوتی ہے میرج, لیکن قرآن میں جگہ جگہ نکاح سے ریفرنس دیا گیا ہے. جنت میں سر آپ کی میرج نہیں ہوگی, آپ کی زوج نہیں بنے گی. کیوں نہیں زوج بنے گی؟ کیونکہ آپ نے جو سیکس کرنا ہے اس سے بچے پیدا نہیں ہوں گے, جنت میں بچے پیدا نہیں ہو سکتے رائٹ. آپ کی مزید گروتھ نہیں ہے, آپ فار ایور زندہ رہیں گے. سو اس وجہ سے جنت میں ایفنگ ہوگی, میرج نہیں ہو رہی ہے. یہ جو میرج کی گیم چلتی ہے نا سر, یہ بڑی لیٹر گیم چل رہی ہے. شروع کے ارلی تفاسیر کو آپ دیکھیں گے وہاں پہ سمپل سر ایفنگ ہے, جنت میں ایفنگ ہے, شادی نہیں ہے, عقد نہیں ہے. آپ کہیں پہ عقد نہیں ملے گا ارلی اسکالرس میں. لیٹسٹ اسکالر میں مل جائے میں نہیں کچھ کہہ سکتا, میں نے لیٹسٹ اسکالر اتنے نہیں پڑھے. ارلی اسکالرس کی اگر بات کریں گے آپ, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ آپ کو عقد, جنت میں عقد نہیں ملے گا. آپ کو ملے گا کہ وہ آپ کے ساتھ ہے, آپ اس کے ساتھ ایف کر سکتے ہیں. ایکسکیوز مائی فرینچ, میں نے اسی لیے آپ کو دکھا دیا. تو نکاح ہم پاکستان میں نا اردو میں نکاح ہم لیتے ہیں جی عقد کو, کہ ہم نے ایک دوسرے کو ایجاب و قبول کو پاکستان میں ہم نکاح ایز اے ایجاب و قبول لے لیتے ہیں کیونکہ بچپن سے پڑھایا گیا, سنایا گیا. بٹ ان فیکٹ ان دی عرب پیپل دے نو ادروائز سر آپ اپنے ہاتھ کے ساتھ میرج کر رہے ہیں. سو اب اگر آپ اپنے ہاتھ کے ساتھ میرج کو ختم کرنا چاہیں یعنی کہ ڈیورس کرنا چاہیں, پھر آپ کو ہاتھ کے ساتھ میرج یعنی کہ جب آپ میسٹربیشن کرتے ہیں, ایکسکیوز می یہی کوشچن ہے, سوری پلیز برا نہ منائیے گا, تو پھر اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ کو ہاتھ کاٹنا پڑے گا کیونکہ آپ اس کے نکاح کو چھوڑ رہے ہیں, ڈیورس کر رہے ہیں. سو دیٹ ڈزنٹ میکس اینی ڈفرنس رائٹ, دیٹس اسٹوپڈیٹی. سو نکاح آپ یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ اگر نکاح پہ بھی بات کریں, نکاح کی بات کریں تو ایسا جیسے دنیاوی مطلب لیا جاتا ہے, جنت میں وہ نہیں ہے, وہ بھی وہاں مزہ کے مطلب نہیں, مزہ لے رہے ہو تم. نکاح کوئی سب اٹس ناٹ اے سملر تھنگ لائک جو ہم دنیا میں مانتے ہیں. سر جی یہ دیکھیں, میں دوبارہ ابن کثیر پہ واپس چلتا ہوں. The man will be able to have have several intercourses with 100 virgin in one day. Al-Hafiz Abu Abdullah Al-Maqsadi said, in my view, this hadith meets the criteria of Sahih and Allah knows best. Now, جنت میں آپ انٹرکورس کر رہے ہوں گے 100 ورجنس کے ساتھ ایک ہی دن میں. اس کے بعد آپ کے الجلالین بتاتے ہیں and made them virgins immaculate. Every time their spouse enter them, they find them virgins, nor is there any pain of defloration. So میرے بھائی یہ جنت میں آپ کے ساتھ سر آپ 100 عورتوں کے ساتھ اگر ایک ہی دن میں سیکس کریں گے تو سر that's not something that you can actually call marriage, you know. That's silly to call it a marriage, right? In Jannat, right? That sounds similar like orgy. Okay. Exactly. بات کو میں نے کنفرم کر دی. نہیں ٹھیک ہے چلیں. اب جیسے اس میں آپ میں جو بات آپ کی سمجھ پایا ہوں, آپ نکاح کے اصل معنی پہ آپ فوکس کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ مطلب یہی ہے, اور پھر جب آپ 100 کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر وہ عقد والی بات نہیں رہتی, خاندان کو آگے لے آنے والی بات نہیں رہتی, وہ سارا کا سارا معاملہ کنسولیڈیٹ ہو جاتا ہے مزے پر, یعنی کہ ان جنرل مزے کر رہے ہیں, تو اس کو نکاح کا پردہ نہ اڑائیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل, میں تو سر ایسے ہی لکھا ہوا ہے سر, میں نے آپ کو ایویڈنس کے ساتھ بات کی ہے, وداؤٹ ایویڈنس. آپ نے جو مجھے دکھایا اس میں ایسے لکھا ہوا ہے, جو آپ کے امام جلال الدین ہمارے امام ہمارے امام جلال الدین سیوطی, ارے بڑا بھاری لگ رہا بولتے ہوئے ابھی. تو جلال الدین سیوطی صاحب نے جو دوسرا ریفرنس جو آپ نے دکھایا نا, کہ وہ دوبارہ سے جو ہے کیا کہتے ہیں ورجن ہی رہیں گی,
वर्जिन ही रहेंगी। तो खैर उसमें जी सर, वो ये कुरान अगेन की मैं आयत है ना, वही उसूल में ये वही ये बोलूंगा, ये ये 56-36 है, हम इसकी उर्दू कुंवारियां देख बनाए हैं, लेते हैं, एक कुंवारियां सेकंड बनाए जरा हम देखते हैं quran.com पे जाके 56-36 को उर्दू में इन्होंने किस किस तरीके से ट्रांसलेट किया है, ये देख लेते हैं, सारे मिलके इकट्ठे देखते हैं। मैंने उर्दू की सारी ट्रांसलेशंस इसकी नहीं देखी, लेट्स सी कि वो क्या कहता है। मिल के देखते हैं, कोई मसला नहीं है। आप बड़े अच्छे भाई हैं, मुझे आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। तो इनकी कवारियां बनाया, तो हमने इन्हें कवारियां बना दिया, इन्हें बागरा बाकरा क्या होता है, इनको कवारियां, फर्स्ट हाँ, हमने सिमिलर इनको बनाया, मतलब है। कवारियां बाकरा बना दिया। सो बेसिकली चूंकि सर देखें, बात ये है ना कि अगर वो वर्जन है, और वर्जन तो फिर एक दफा जब आपने सेक्स किया तो वो वर्जेनिटी खत्म हो गई, राइट। सीधी आपके बात है, मुफ्ती औलाद का मींग जब है, कंसेप्ट नहीं है तो फिर वो कुंवारी रहेगी, बात खत्म हो गई। हाँ, आपके मुफ्ती मींग है, हाँ नहीं तो सर ठीक है, कवारी नहीं, मतलब इसमें वर्जन है ना, वर्जन, वर्जन है, द वर्ड वर्जन है, वर्जिनिटी से है, हाइमन से है। अच्छा अच्छा आपके आप मुफ्ती मींग ओके। है एक, आपके एक मुफ्ती मींग है, अरबी के अरब स्कॉलर है, हम्म, मुफ्ती मींग। उन्होंने इसके ऊपर एक मुफ्ती काफी, में हाँ। हाँ हाँ जी, उन्होंने इसके ऊपर काफी लंबा लेक्चर दिया हुआ है, कोई 30 मिनट्स का लेक्चर है, वो देखिएगा। वो अपने दोनों टांगों के बीच की तरफ इशारे अच्छा करके बताते हैं कि जो उस औरत का हाइमन होगा ना, वो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा, और जितनी दफा आप उसके अंदर डालेंगे उतनी दफा वो वापस फ्लेक्सिबिलिटी से वापस जुड़ जाएगा, और अल्लाह पेन भी नहीं देगा उसको। और ओके। आप जिस तरह का उसे चाहेंगे वो वैसी हो जाएगी। जिस तरह उन्होंने एग्जांपल क्या दी कि जिस तरह आप आजकल एक गाड़ी खरीदने जाते हैं, तो आप कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं और क्लिक क्लिक करके उसके कलर चेंज करते रहते हैं, उसकी साइज और उसकी वो तो खैर डबल कैबिन लेनी है, सिंगल कैबिन लेना है, आप चेंज। इसी तरह जन्नत में आपको क्लिक करने की भी जरूरत नहीं होगी, अपनी अपनी औरत को जैसे चाहेंगे आप सोचेंगे वो वैसी हो जाएगी। वो छोटी होना चाहिए छोटी हो जाएगी, लंबी करना चाहेंगे लंबी हो जाएगी, चौड़ी करना चाहेंगे चौड़ी हो जाएगी, काली करना चाहेंगे काली हो जाएगी, सफेद ठीक करना चाहेंगे सफेद हो जाएगी। ये मुफ्ती मीन के कलाम है सर, मेरे नहीं है। ये लिटरली माशाल्लाह। स्पीकिंग, इतने लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, कितने बैठे हैं, 556 लोग इस वक्त बैठे देख रहे हैं, वो जाके मुफ्ती मीन का लेक्चर ऑन वुमेन इन हेवन को वॉच कर सकते हैं। मैंने अपनी एक लाइव स्ट्रीम में चला के दिखाया था, और उसके ऊपर बेसिकली कहना चाहिए तमस्कर उठाया था कि मुफ्ती साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप, कोई खौफे खुदा करें यार। अगर ये जन्नत है तो फिर तो रह गई ना प्रोस्टिट्यूट हाउस, और जन्नत में फर्क क्या रह गया। तो यानी ये मैं नहीं नहीं कह ठीक रहा सर, ठीक आप ठीक लोगों के समझ। अपने स्कॉलर्स कह रहे हैं। हाँ हाँ मुफ्ती में चले। नहीं ये बात आप जो बता रहे हैं ऐसे कई स्कॉलर्स हैं जो बाकायदा इसको मौजू ए बहस बनाते हैं, ये यानी ये जो जन्नत की जो लाइफ है खासतौर से हूरों से रिलेटेड मामला है। तो मैं अभी जो बुनियादी चीज़ है जिस पे हम चीज़ को एज़ अ मुस्लिम दीन को अख़ज़ करते हैं, मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा कि मैं अहले हदीस हूँ या मैं शिया हूँ तो मैं यही मानूँगा, मैं ये नहीं बोल रहा। वो सीधा-सीधा होता है कुरान का कोई भी आयत है तो उसका सबसे पहले जो तर्जुमा जो भी होता है तो उसमें सबसे आसानी ये होती है कि हदीस हमारे सामने आ जाए। तो ये जो भी डिटेलिंग्स है किसी भी स्कॉलर ने दी है उसका इनकार नहीं, चाहे इमाम जलालुद्दीन सुयूती हो, इवन इब्न अब्बास हो प्लस उनकी अगर सनद मज़बूत है तो। तो हदीस ही प्राइमरी सोर्स है, अगर हदीस के बगैर वो बयान कर रहे हैं तो बात काबिल कबूल नहीं होगी। ये पहला बुनियादी उसूल है। उसके बाद टर्मिनोलॉजी देखी जाती है, हदीस नहीं मिली बेहतरीन। है। अब जो भी बातें आप बता रहे हैं वो सही हैं और वो गलत बातें हैं। मुफ्ती बैंक कह रहे हैं और इस तरह से इशारे कर रहे हैं। मैं अगेन ऑन द सेकंड वेरिफिकेशन और कंफर्म करूँगा, ठीक है? लेकिन बात मैंने खुद भी जी महसूस किया है, इसको थोड़ा-सा ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के और ग्लैमरस बना के पेश किया जाता है काफ़ी स्कॉलर्स की तरफ से, जो कि ऑब्जेक्शनेबल है, नहीं करना चाहिए क्योंकि कुरान उतनी डिटेलिंग नहीं बताता है और हदीस में भी उतनी डिटेलिंग नहीं है और गालिबन जो अभी लेटेस्ट रिसर्च चल रही है एक हसन इलियास साहब हैं वो जावेद अहमद गामदी साहब के सन इन लॉ भी हैं, तो उनका खास तौर से अभी रिसर्च अभी शाया नहीं हुआ है, पब्लिश नहीं हुआ। उन्होंने बोला है खास तौर से हुरवान पे हदीसें जितनी भी हैं सारी इकट्ठी करी, उन्होंने बोला है 99.5% हदीस जो कि बेस्ड है हूरों पे वो ज़ईफ है। तो वो अभी पब्लिश भी करेंगे उसको इंशाल्लाह, तो उस पे भी हम देख लेंगे, तो वो वही मामला वैसे भी साफ हो जाना है क्योंकि असल में फ़ायदा क्या उठाया गया है, जैसे कि साहिल ने भी बोला था कि अभी हमने पकड़ लिया, तो आपने बता दिया, फिर हदीस सनद है, ये क्या है? नहीं पकड़ा तो मज़े चल रहे थे, फिर लोग बयान भी कर रहे थे। बात वो यही है कि जब प्रॉपर काम हो जाएगा उस पे, तो इस पे हम देख लेंगे आगे, लेकिन ये सारे कौल हैं सर जी, गलत हैं, अगर बिना बिना हदीस के यहाँ हैं। पे मैं एक बात करूं, और उसके अलावा यहाँ पे मैं मैं एक कोई बात कमेंट करूं, तो नहीं कर सकता जब जी, जी, बताएँ, बताएँ। नहीं नहीं, मैं यहाँ पे आपकी एक बात कहूँ। सर देखें, आप मुझे कह रहे हैं कि 21वीं सदी के अंदर एक स्कॉलर पकड़ के कुछ हदीसों को हुँ, हुँ, दाईफ साबित करना चाह रहे हैं। सर यही हमारा हुँ, सबसे बड़ा एतराज है। सर देखें, हुँ, इस वक्त उस बताएँ। भाई के पास जिब्राइल ने वही भेजी कि ये हदीस गलत है। सर देखें, यहाँ पे ये सबसे बड़े प्रॉब्लम्स हैं। आप 1400 हुँ, साल से एक हुँ, स्पेसिफिक चीज को फॉलो करते आ रहे हैं, मुसलमानों को बताते आ रहे हैं। इस वक्त जब हुँ, मुसलमान इस्लाम से निकल रहे हैं
اور 24% کے قریب آپ کے اپنے اسکالر بولتے ہیں کہ اپوسٹسی ریٹ ہے ویسٹ میں, کیونکہ ویسٹ میں یہ تمام باتیں کھل کے لوگ کرتے ہیں. تو 24% کے قریب, ہاں جی, سب کانٹیننٹ میں بھی بڑھ رہا ہے. آپ کے ذاکر نائک نے ایک بات کی تھی یاسر قادی کے ساتھ 2 سال پہلے 3 سال پہلے. انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے مکہ میں بلایا جا رہا ہے لیکچر دینے کے لیے خدا کے اوپر اور خدا کی وحدانیت کے اوپر, اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے اوپر. تو مکہ میں ضرورت ہے کیونکہ مکہ میں لوگ اپوسٹسی کر رہے ہیں اور اسلام سے خارج ہو رہے ہیں. تو لائک بات یہ ہے کہ سر یہ لیول یہاں پہ آ چکا ہے. اب اگر آپ اسلام کو بہتر بنانے کی کوشش کریں اس وقت, تو آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ ارلی جتنے بھی اسکالرس تھے, محدثین الاسلام تھے, وہ سب کے سب غلط تھے. That's what you are trying to say at this moment. Exactly. In fact, that's what you are going to say. In essence, not آپ نہیں کہہ رہے, لیکن in essence. نہیں, میں اسپیسیفکلی بھی 2 منٹ اگر دیں گے تو میں وضاحت کر دوں گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. جی پلیز بتائیے. ہاں, بات یہ جیسے اگر ہم اسٹارٹ کرتے ہیں پہلی حدیث کی کتاب جو کہ 90-100 سال کے آس پاس, 200 سال بعد تو بخاری کا نمبر آتا ہے, موطا امام مالک کی, ٹھیک. اس کے بعد پھر بخاری اور دیگر کتابیں ہیں. سب سے پہلی تاریخ کی کتاب تبری ہے, ٹھیک ہے. آپ یہ بات تو مانیں گے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی کے سارا ریسرچ جو ہے وہ تو کور اپ ہے, پہلے کا ایکچوئل تھا کیونکہ زمانہ قریب تھا. اگر بات صحیح ہے, نیچرلی جو دیکھو گے جو زیادہ زمانہ قریب ہے وہاں ایرر کم ہونا چاہیے, اور جو زیادہ زمانہ دور ہے وہاں ایرر زیادہ ہونے کے چانسز رہنا چاہیے. لیکن ایک ایڈوانٹیج ہے جو آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے آج کے زمانے میں, وہ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی فقہ چل رہا ہے تو ایک حنبلی فقہ چل رہا ہے تو کچھ افریقہ کے ریجنس میں چل رہا ہے, کچھ عرب کے ممالک میں چل رہا ہے. حنفی چل رہا ہے تو عراق سے اس طرف آگے ہندوستان کی طرف, ایسے بٹا ہوا ہے, اور وہاں کوئی فرکشن نہیں ہے. آپ خود دیکھیں گے بینگ این ایکس مسلم, اگر آپ جو ہم نے نہیں سنا, اگر آپ ایکس مسلم ہیں اور ساحل ہے, آپ دیکھیں گے فرکشن اس زمانے میں کیوں بڑھ رہا ہے. بات یہ کہ پھر ہاں انٹرمنگلنگ زیادہ ہو رہی ہے, یعنی کہ جو اب فقہ حنبلی والے تھے وہ فقہ حنفی والوں کی بھی بات سن رہے ہیں بیکاز آف انٹرنیٹ, بیکاز آف کنسولیڈیشن آف ریسورسز. اب ایک کلک پہ آپ مجھے امام جلال الدین سیوطی کی کتاب دکھا رہے ہیں, کیا یہ 700 سال پہلے اسی طرح سے اویلیبل تھی مجھ جیسے لوگوں کے لیے, کم سے کم جو کہ صرف قرآن عربی میں پڑھنا جانتے ہیں, کچھ چیزوں کا مطلب جانتے ہیں, نہیں اویلیبل تھی. کیا ہم ایک وقت میں بیٹھ کے 10 تفاسیر, 20 تفاسیر, 25 تفاسیر, 10 حدیث کی کتابوں پہ بیٹھ کے کھٹاکھٹ اور مکتبہ شاملہ جیسے سافٹ ویئر یوز کر کے فوراً تخریج کا کام کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے. تو اگر وہاں ایڈوانٹیج یہ تھا کہ وہ قریب زمانہ تھا, یا آج کے زمانے میں ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہمارے پاس سارے ریسورسز موجود ہیں اور ہمارے ایک کلک میں ہمارے سامنے, کمپیوٹر میں ہمارے سامنے, اور اس پہ ہم آسانی سے کمپیریٹیو انالیسس پہلے کے لوگوں سے, ایون ابن عباس سے بہت زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. تو یہ اس میں اگر لاجیکلی سوچیں تو یہ ایڈوانٹیج آپ کو ان کو دینا پڑے گا آج کے اسکالرس کو, کہ ان کے سامنے ریسورسز زیادہ ہیں. سر لیکن وہ کس طریقے سے کرتے ہیں؟ دوسرا پوائنٹ یہ ہے جیسے امام تبری ہوئے, یہ بہت سارے اسکالرس ہوئے. جی پلیز بتائیے, بات ختم کر لیجیے. ہاں, میں یہ بول رہا تھا جیسے تبری ہے, اب جیسے اب تبری کا بھی جو ہے, امام تبری میں یہ تک روایت ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب وہ جو غلطی ہو گئی جب پھل کھانے والی, تو اللہ تعالیٰ اور پھر وہ شرمگاہ آدم علیہ السلام کی بیوی حوا کی ایک دوسرے سے سامنے ایکسپوز ہو گئی, تو وہ چھپ کے بھاگنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے بولا کہ تم کہاں مجھ سے کس سے بھاگ رہے ہو؟ تو بولا کہ آپ سے شرم آ رہی ہے مجھے. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا وجہ ہوئی کہ تم ایسا گناہ کر بیٹھے؟ تو بولا کہ یہ حوا کی وجہ سے ہوا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے لعنت کرتے ہیں حوا پہ. تبری میں لکھا ہوا ہے کہ اب جو ہے تم جو بلیڈ کرتی رہو گی مہینے پہ, اور تمہیں پریگننسی والے پین ہوں گے, ٹھیک ہے. امام تبری نے لکھا ہوا ہے اس میں. اب بات یہ قرآن میں دور دور تک نہیں ہے, حدیث میں دور دور تک نہیں ہے, لیکن امام تبری نے اسرائیلی روایت یعنی کہ انجیل سے لے لیا, اور جتنے بھی مورخ ہیں وہ خود لکھتے ہیں کہ ہمارا کام ایسا ہی ہے جیسا کہ رات کے اندھیرے میں. انجیل میں ایسا نہیں لکھا ہوا, انجیل میں ایسا نہیں لکھا ہوا. آپ دیکھیں جب ریفرنس کر رہے ہیں نا, تو وہ ذرا پراپر کوٹ کریں. انجیل میں ایسا نہیں لکھا ہوا. آگے چلیے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ بات ہوگی تو میں حوالہ دے دوں گا. تو خیر بات یہ کہ جتنے بھی تاریخ داں ہیں, تاریخ جو ہوتے ہیں, تاریخ پہ سند کا کام پرائمری نہیں ہوتا, اور جو محدث ہوتے ہیں, حدیث ہوتی ہیں, اس پہ اسینڈنگ آرڈر میں لگانے کا کام پرائمری نہیں ہوتا. تو اکثر تاریخ داں بولتے ہیں کہ ہمارا کام ایسا ہی ہے جیسے کہ اندھیری رات میں کوئی نکلا سردی کی رات میں, اور سردی سے بچنے کے لیے اس نے آگ جلانا چاہیے, پھر وہ اندھیری رات میں لکڑیاں اکٹھی کر رہا ہے, تو وہ اس چیز سے فرق نہیں کرے گا گیلی لکڑیاں کہ اچھا بھائی کا کنیکشن ڈراپ ہو گیا, کیا ہوا؟ نہیں, شاید آواز کٹ ہو گیا ان کا. چلیے بات کے کام کرتے ہیں. تو دیکھیں سلمان صاحب, تقریر کچھ لمبی ہو گئی, لیکن آپ ضرور, اگر میری آواز آپ تک آ رہی ہے تو ضرور میرے چینل پہ آئیے گا, کیونکہ آپ کے ساتھ میں ایک سیپریٹ سٹریم رکھوں گا,
آپ مجھے اپنے حساب سے بتائیے گا اور میں آپ کو حدیثوں کے ریفرنس دے کے بتاؤں گا، اور آپ کو پتہ لگے گا کہ محمد ٹھیک ٹھیک، کوئی اپنی بات نہیں، لائف میں انشاءاللہ کیا بات کر ہوگی. رہے تھے جو صحیح حدیثوں کے مطابق لکھا ہوا ہے. آپ آج کی دنیا میں بیٹھ کے ایگزیکٹلی. آپ کا ایک اسکالر، لیٹس اسیوم اے بی سی اسکالر، ارلی تمام اسکالرس کو اگر کہے کہ وہ غلط ہے تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. آپ ایک اسلام کا ورژن 2.0 نکالنا چاہ رہے ہیں، او تھینک یو، I will give you the blessing to do that. But in reality ارلی اسکالرس کیا کہہ رہے تھے، کس طریقے سے کہہ رہے تھے؟ تمام نون مسلموں کو نجس کے طور پہ کہا گیا، تمام نون مسلموں کے ساتھ لڑائیاں کرنے کو کہا گیا، ان کو مکہ مدینہ سے باہر نکالنے کو کہا گیا. یہ تو سورہ توبہ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے اور اس کی تمام ایکسپلینیشن ہے. 928 کے اندر نجس کہا گیا، 929 کے اندر ان کو جو ہے وہ لڑائی کرنے کو کہا گیا. اور جو عمر نے کیا کیا باہر جا کے ان لوگوں کے ساتھ، وہ سارا ابن کثیر میں بھی لکھا ہوا ہے، ابن قائم الجوزیہ نے بھی اس کے بارے میں سیم بتایا ہوا ہے، اور ملٹیپل چیزیں. سو اسلام کس طریقے سے پھیلا یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ کے ارلی اسکالر بھی جانتے ہیں جی میں کہ اسلام ایونچولی تلوار سے پھیلا ہے، ڈنکے کی تلوار کے ساتھ پھیلا ہے اور سبڈیو کر کے پھیلا ہے. اب تو یہ بہت اور بہت سارے محمد پوائنٹس آپ نے نے اکٹھے کر جس لیے، وہ وقت موضوع سے باہر ہٹ گئی. جی جی ایڈم جی جی بلکہ پرانے اسکالرس نہیں، آج کے اسکالرس بھی مانتے ہیں، جو کہ موسٹلی پاکستان سے اور عرب سے ملیں گے، جہاں پہ یعنی مسلمانوں کا غلبہ زیادہ ہے. وہاں کے اسکالرس تو بہت ہی اوپنلی بولتے ہیں. ابھی میں آپ کو ویڈیو بتا سکتا ہوں انجینئر مرزا کا اور ڈاکٹر اسرار احمد کا، اور ساتھ جی میں وہ بریلوی جو عالم ہے جو کورونا سے مر گیا، پاکستان کا ہی. جی، جس کی وہ تو یہ ٹانگ ٹوٹی تو ہوئی تھی، اس نے تو کہا تھا، اس ہاں نے سمپل کہا تھا کہ بھائی میں چیلنج کرتا ہوں تمام اسکالرس کو برابر. چیلنج کرتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئے. یہ جو سسیفائڈ قسم کا آپ اسلام دنیا کو دکھانا شروع کر رہے ہو کہ اسلام امن سے پہلا، تم لوگ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہو، تم لوگوں نے اسلام کی طاقت کو ہی کھو دیا ہے. یہ خادم سسیفائڈ رضوی. اسلام مت دکھاؤ. یہ خادم حسین رضوی جی، تو بھائی اس نے تو چیلنج کیا تھا ہاں، سارے یہ علماء وہ کو، خادم کسی نے حسین کو اس میں کے نے سنا چیلنج، ہے. ہاں کسی نے اس کے چیلنج کو تو ایکسپٹ صحیح کہہ نہیں رہا کیا. ہوں. ٹھیک ہے نا. انجینئر مرزا نے بھی یہ بات بولی ہوئی ہے کہ ہاں یار تلوار سے پھیلا اور تلوار پورا نکالی، ہاں، ان کی بات میں لیکن نے کمپٹیشن سنی ہے، ہے. بٹ ان کا کانٹیکسٹ جو آپ جس کانٹیکسٹ میں آپ کہنا محمد چاہ نے، رہے ہیں انجینئر صاحب، اس کانٹیکسٹ سر میں جی نہیں سر جی پریزنٹ کی. ایک سیکنڈ محمد نے سر کتنی جنگیں کے لیے لوگ بھیجے، کتنی جنگوں کے لیے لوگ بھیجے؟ 49 کہ 48 سم تھنگ اراؤنڈ دیٹ، کریکٹ؟ ہاں، جتنی مطلب مجھے یاد نہیں، لیکن ہاں کافی ٹھیک ہے. جنگیں. ان میں سے آپ کی جو 80% جنگیں ہیں جس کے لیے محمد نے لوگ بھیجے، those were not جسے کہتے ہیں کہ ڈیفینسو. ڈیفینسو، they were offensive, they were going somewhere and attacking. وہ کہیں جا کے اٹیک کر رہے تھے. تو اسلام جب محمد مر گیا اس وقت سب سے پہلے کیا ہوا، لوگوں نے اسلام کو چھوڑنا شروع کیا، شکر ہے مرا. ٹھیک ہے. اب لوگوں نے اسلام چھوڑنا شروع کیا. 1.5 سال تک حرب الردہ، یا 1 سال تک ڈپینڈنگ آن آپ کس نریشن کو لیتے ہیں، ابو بکر نے حرب الردہ یعنی کہ اپوسٹسی وارز شروع کی. آپ کے ایک اور امام ہیں جو کہ ہیں الازہر یونیورسٹی کے، وہ بتاتے ہیں کہ اگر اپوسٹسی کی پنشمنٹ نہ ہوتی تو اسلام محمد کی ڈیتھ کے بعد ختم ہو چکا ہوتا. انہوں نے من بدل دینہ فاقتلوا ولی حدیثوں کے ساتھ اٹیچ کیا 533 کو، ماں قتل، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ دو، ان کی ٹانگیں کاٹ دو اور ان کو ایگزائل کر دو فرام دس لینڈ. سو انہوں نے 533 کو کنیکٹ کیا حدیثوں کے ساتھ، من بدل دینہ فاقتلوا، پلس انہوں نے ان کو ریفر کیا کہ علی نے تو لوگوں کو جلا دیا تھا جنہوں نے اپوسٹسی کی، زندہ جلا دیا تھا. ایون دو عباس نے اس علی کو بولا کہ علی آپ کو مار دینا چاہیے تھا، یس یہ ٹھیک تھا، لیکن جلانا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ جلانے کی پنشمنٹ صرف اللہ کی پنشمنٹ ہے، آپ قتل ضرور کر دیتے. تو میرے بھائی یہی آپ ہے. کسی بھی جگہ سے اسلام کو لے لیں، چونکہ آپ نے یہ بات کی تھی اسلام کے پھیلنے کی، ارلی اسکالرز کی، یہ وہ، تو میں اس جگہ پہ آیا ہوں. آپ دنیا کا کوئی بھی ٹاپک لے لیں موریلٹیز کے اوپر، آپ کو محمد بہت نیچے نظر آئے گا موریلٹیز کی سطح میں.
بہت نیچے. وہ ٹھیک آپ ہے. اس کو ابھی جو آپ نہیں نے کر جتنے بھی سکتے کسی ٹاپک بھی بتائے طریقے ہیں سے. تو اس پہ ابھی نہیں, وہ جیسے جو بھی ٹاپک آپ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے, تو اس پہ میں کب منع کر رہا ہوں, لیکن میں بول رہا ہوں کہ جو بھی آپ بات بول رہے ہیں وہ اس پہ بات ہو سکتی ہے, میں اس پہ منع تو نہیں کیا کہ جو آپ بول رہے ہیں اس میں سے کئی باتیں غلط ہیں, اور کچھ باتیں جو اسکالرس کے تعلق سے ہیں, جیسے کچھ اسکالرس کا نام لیا انہوں نے یہ بولا, تو وہ کتابوں میں موجود ہے, لیکن انہوں نے کس حوالے سے بولا اس پہ بات ہو سکتی ہے. تو ہم تو ریوائول کی بات ہمیشہ کرتے ہیں, ریفارم کی بات نہیں کرتے. اسلام جب قرآن ہمارے پاس اسی شکل میں موجود ہے تو اٹ کین ناٹ بی ریفارم, وہ ہمارے پاس ویسی ہے جیسے پہلے موجود تھا. تو ریوائول اس سینس میں ہو سکتا ہے کہ جو اسکالرس کے ویوز کا جو انارکی آئی ہوئی ہے, جس میں ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں, پھر ہر زمانے کے حساب سے لوگوں نے جہاں جو پیٹریارکی پریفر کرتے تھے تو انہوں نے وہ چیزیں اٹھا لی, جو الگ الگ سسٹم جو حکومتیں پریفر کرتے تھے انہوں نے اپنے معاملات اٹھا لیے, تو سر آج آپ کہہ رہے ہیں کہ الگ معاملات عمر، اٹھا لیے. تو عثمان اس کو جب آپ اور ایلیمنیٹ ابو کریں گے. بکر. سر ایک سیکنڈ یہاں پہ رک جائیے گا. دیکھیں آپ جب کوئی باتیں کرتے ہیں نا سر, اس میں کچھ ایسے امپورٹنٹ پوائنٹ آپ چھوڑ جاتے ہیں جو کہ مسئلہ کریٹ کرنے والے ہیں. سر دیکھیں آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں ان ایسنس کہ عمر، عثمان اور ابو بکر ان لوگوں کو بالکل نہیں پتا تھا کہ محمد نے کیا ٹیچنگ دی اور انہوں نے غلط طریقے سے کام کیا. ان جنرل کیا بات بتانا چاہ رہے ہیں؟ اگر آپ حضرت سر آپ ابوبکر نے کی کہا نا بات کہ کر رہے ہیں تو آپ مطلب ریفارم نہیں کرنا اسپیسیفکلی چاہ کریں رہے، گے تو پھر لیکن آسان ہوگا میرے لیے. سر میں دیکھیں نا انہی لوگوں نے اسلام ہاں تو پھیلایا نا آپ تلوار کے زور پہ. میں نے تو نہیں نہیں, میں پھیلایا یہ نا سر. بولنا چاہ رہا ہوں جیسے ایک پوائنٹ پہ تلوار کے زور پہ اسلام پھیلانا کے دو مطلب ہیں, ٹھیک ہے. ایک ان جی جنرل جو ہمارے ایکسٹریمسٹ حضرات ہیں یا وہ لوگ ہیں جو کئی اسکالرس نے لیا, ایک تو مطلب یہ ہے کہ بھائی اسلام قبول کرو, ٹھیک ہے, ورنہ جان سے مار دی جاؤ گے. اور یہ کہ یہ مطلب ہے, ٹھیک ہے, اور ہم اگر ہمارے انڈر میں رہو گے تو بیسیکلی آپ جو بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور مطلب ہی نہیں ہے. قرآن میں یہ آپ کے سامنے کھولنے لگا ہوں, دوسرا مطلب جو یہ دیکھ انجینئر علی لیجئے. مرزا صاحب ہیں یا ان کے حوالے سے بول رہا ہوں میں, وہ مطلب سر یہ ہے یہ کہ دیکھیں جو بتاتے ہیں کہ بائزنٹین امپائر پہ حملہ کیا, مثال کے طور پہ کئی امپائرس پہ حملہ سر کیا, تو بھائی حملہ ہوا, جہاد ہوا, اس کے بعد دین کا کام ہوا. تو بات سیدھی کیوں سی ہے کہ کیوں وہاں پہ جب کیوں فریڈم آف پریکٹس, کیوں حملہ فریڈم, ہوا؟ ہاں, جب وہاں پہ کیوں آپ, حملہ ہوا؟ کیونکہ اب جب آپ انہوں نے بیزنٹین آپ پہ امپائر حملہ کیا؟ پڑھیں گے آپ اس کا, سر سنیں ایک نا میرے سیکنڈ, بھائی, سب سے جب آپ پہلے یہ دیکھیں, جب آپ سر وہی تو میری میں بتا رہا جان ہوں رک آپ کو. جائے یہاں پہ, میری جان یہاں پہ رک جائے, میرے پاس پوری کی پوری ویڈیوز ہیں جو میں نے اس کے اوپر بنائی ہوئی ہیں. دیکھیں ہاں, ایک موڑ کی جب بات ہو سکتی ہے انشاءاللہ. جب اسپین نے آپ کے اوپر حملہ نہیں کیا, آپ کے اوپر افریقہ نے حملہ نہیں کیا, جیروسلم سے آپ کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہوا, آپ سب نے ایز اے مسلمانوں نے متحد ہو کے محمد کے مرنے کے بعد ان سب لوگوں کے اوپر حملہ کیا. قرآن کی 929 کو لے کے جو اہل کتاب میں سے خدا پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو خدا اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں, نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں, ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں. سو آپ ایگزیکٹلی کے یہ لے لو. اسلام میں اگر آپ لوگ جزیہ نہیں, آپ نے پہلے جنگ کی, آپ پہلے خود باہر نکلے, اوفینسو وارز کی, ان لوگوں کو کیپچر کیا, کیپچر کرنے کے بعد جس وقت آپ نے ان کو سبڈیو کیا, ٹھیک ہے, ان کو سبڈیو کیا, جزیہ دینے کے اوپر مجبور کیا, جب وہ ساری مجبوریاں ہو گئیں, اب لوگ جزیہ نہیں دے سک رہے, وہ کہتے ہیں اوکے یار میں اسلام قبول کر لیتا ہوں تاکہ مجھے جزیہ نہ دینا پڑے, ٹھیک ہے, اوکے. پھر آپ نے سبڈیو کر کے تلوار کے زور پہ, ورنہ پہلے آپ نے ان پہ قبضہ ہی کیوں کیا, اٹیکس ہی کیوں کیے ان لوگوں کے اوپر؟ آپ اٹیک کر رہے ہیں تو ہو رہا ہے نا. اگر میں اپنی کنٹری میں سکون سے رہ رہا ہوں, آپ میرے اوپر آ کے حملہ کرتے ہیں, اور پھر آپ جناب کہتے ہیں کہ جی آپ جزیہ دو, میں نے آپ کے ملک پہ قبضہ کر لیا. تو بھائی اگر امن سے پھیلنا ہوتا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ ابو بکر, عمر اور ان سب لوگوں کے تبلیغ کرنے والے لوگ ان کنٹریز میں جاتے, تبلیغ کرتے, اور اگر مر جاتے ان لوگوں کے ہاتھوں تو مر جاتے, ٹھیک ہے یار تبلیغ کا کام کر رہے تھے, مر گئے جنت میں جائیں گے. لیکن نہیں ایسا ٹھیک ہوا. ٹھیک ٹھیک اسلام ہے, میں نے تلوار سمجھ کے گیا آپ کی ساتھ بات. پہلے قوموں کو کیپچر کیا, ان کے لوگوں کو سبڈیو کیا, جزیہ دینے پہ مجبور کیا, ان کی عورتوں کو ملکات الیمین بنایا, کھلم کھلا سرے عام ان لوگوں کے ساتھ سیکس کیا, ٹھیک ہے, ان کو ذلیل و خوار کیا. یہ اسلام کا بیسک جز ہے. آپ کا اچھا کوئی میں بولوں, اسکالر تھوڑا بولنے اس دیں مجھے چیز سے انکار آپ. نہیں کر سکتا. چلے میں تھوڑی بات اس سے شروع کرتا ہوں. بہت ساری باتیں بول رہے ہیں تو اس پہ ایک ٹائم پہ بولنا آسان ہے, لیکن سورۃ توبہ آیت نمبر 29 سے تو میں کچھ بول سکتا ہوں. سورۃ توبہ آیت نمبر 29 سے اگر آپ ماشاءاللہ پڑھے لگ رہے ہیں, آپ نے کافی ریسرچ کی ہوئی ہے, تو سورۃ توبہ کا جو معاملہ ہے وہ سیدھا سیدھا معاملہ یہ ہے کہ یہ عذاب استحصال ہے قوموں پر, یعنی کہ ایک قوم پہ نبی آتا ہے
اس کے لیے اس کی خرابیوں کو دور کرنے کی بات کرتا ہے, دعوت دی جاتی ہے. دعوت دیتے دیتے ایک گروہ ہوتا ہے جو نبی کے ساتھ آ جاتا ہے, ایک گروہ ہوتا ہے جو نبی کے خلاف لڑائی کرتا رہتا ہے. ایک میعاد مقرر ہے, اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے فیصلہ کر دیتا ہے, اس کے لیے کسی بھی طرح کا عذاب آ جاتا ہے, وہ نیچرل کیلیمٹی ہو سکتا ہے اور وہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے, دوسرے قوموں کا حملہ بھی ہو سکتا ہے. اس قوم میں سورہ توبہ آیت نمبر 14 کے ذیل میں یہ عذاب مشرکین مکہ پہ, وہاں کے یہود پر, وہاں کے عیسائیوں پر صحاباؤں کی تلواروں کے ذریعے آیا, کیونکہ سورہ توبہ آیت نمبر 14 میں واضح لکھا ہوا ہے کہ ہم صحاباؤں کی تلواروں کے ذریعے تم پر عذاب دیں گے. سو اٹ از دا عذاب, یعنی کہ جو اللہ کا عذاب ہے اس قوم پہ آیا. ٹھیک ہے, یہ پہلی بات ہو گئی. سورہ توبہ کا پورا منظر یہ نہیں ہے جنرل نہیں. مثال کے طور پر آپ نے بولا کہ عیسائیوں سے لڑو جب تک وہ کلمہ نہ پڑھتے. سورہ مائدہ آیت نمبر 82 بولتی ہے کہ اگر تم سب سے قریب اپنے پاؤ گے تو عیسائیوں کو پاؤ گے جو اہل کتاب ہیں ان کی, جو تو اب بات یہ کہ ہم دونوں یہاں کیسے پہ دیکھیں عیسائی گے. لکھا ہوا ہے سر, یہاں پہ عیسائی لکھا ہوا ہے, آپ کے سامنے تفسیر ابن کثیر میں نے کھول دی, اگر پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں, ساری دنیا کو نہیں, پڑھ میں کے یہی سنائیے. بول رہا ہوں, سورہ مائدہ آیت نمبر 82 میں بھی لکھا ہے کہ تم سر اپنے جی قریب کسی کو پاؤ گے آپ تو عیسائیوں کو پاؤ گے, یہ بھی سر تو جی لکھا ہے نا, وہ یہ سنے کا. سر جی وہ کب اس ہوئی, لیے میں وہ بول رہا کب ہوں ہوئی, وہ کب ہوئی میری جان, وہ کب ہوئی, میں بتاؤں آپ کو وہ کب ہوئی. جب کیا محمد نے کب ہوئی. پہلی ہجرت کی حبشہ کی طرف, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ عیسائیوں کے بادشاہ کے پاس گیا, اور جب قریش مکہ اس کے پاس آئے, ٹھیک ہے, قریش مکہ آئے, انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں محمد اور اس کے صحابی واپس کر دو. اور تو محمد کرسچن بندہ تھا, اس نے کہا یار میری پناہ میں ہے, میں کیسے ان کو واپس کر دوں. یہ سیرت النبی بائی ابن اسحاق کے صفحہ نمبر 146 سے لے کے 152 کے اندر یہ ساری کچھ لکھی ہوئی ہے. کہیں گے تو میں ابھی کھول کے بھی آپ کے سامنے پڑھنا شروع کر دوں گا. نہیں, آپ بھی جو ٹھیک بتا ہے, رہے ہیں واقع صحیح ہے, لیکن اس آیت کے کانٹیکس میں واقع اچھا نہیں ہے. سورہ مائدہ سن مدنی لیں صورت ہے, آپ جو واقعہ بتا رہے ہیں وہ ہجرت کا ہے, یار, تو وہ تھوڑا کریکٹ یار کر لیجیے گا یہ آپ. ہجرت سے پہلے کا ہے. اور میرے نمبر بھائی دوسری سورہ بات, مائدہ کا آپ آپ دیکھیں ریولیشن کب ہوا ہے, آپ تھوڑا کریکٹ کریں نا اس او کو. مائی سورہ گڈنس مائدہ آیت سر, نمبر 82. او میرے بھائی, آپ اور آپ کے تمام اسکالر دنیا کے یہ آپ ایموشنل مانتے ہیں مت کہ ہوئے, ہم پہلی نارملی بات ورس کرتے جو, رہے نا شروع سے. ارے میری جان تھوڑے میں سے پیار ایموشنل سے ہو رہے ہیں بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ, میں تو گڑبڑ بھی نہیں کر رہا کچھ بھی. اب لہٰذا اس چلے لیے کوئی نہیں. ذرا اب دیکھیں, اب مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو بس دل پسندی نہیں ہو رہی. دیکھیں نہیں, میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بات مسئلہ کروں یہ ہے سر, دیکھیں میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں 929 میں عمر نے کیا کیا وہ آپ کے سامنے ہے. اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں, نہیں تو ویورز کے لیے میں پڑھ دوں اگر آپ اجازت دیں مجھے. نہیں, آپ مجھ سے کیا اجازت لے رہے ہیں, آپ ہی کے چینل ہے. میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ جو سورہ توبہ کا نہیں سر کانٹیکسٹ میرا ہے چینل نہیں وہ ہے, ساحل بھائی کا چینل ہے. میں شاہد آپ بھائی کا کا چینل, کانٹیکٹ فکس معذرت بھائی کرنا سے, چاہ رہا ہوں معذرت. آپ کو. ہاں, میں یہ بولنا چاہ میں رہا ہوں آپ کا کہ کانٹیکٹ سورہ توبہ کا جو میں آپ کا کانٹیکسٹ ہے کانٹیکٹ وہ سیٹ کرتا ہوں عذاب نا کے کانٹیکسٹ میں. اچھا بتائیں, سر. بتائیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو آپ کا کانٹیکسٹ ہے وہ ابن کثیر کے خلاف جا رہا ہے, اس لیے میں یہ پڑھنا چاہ رہا ہوں. وہ کہتے ابن ہیں کثیر کے خلاف جاتے ہیں. ہاں, جی, ابن کثیر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ غلط ہیں, یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. Do اچھا not ٹھیک ہے. initiate the salam to Jews and Christians. And if you meet them in a road, force them to the narrowest alley. یہ بھی ایک حدیث ہے, آپ کو پتا ہے, sunna.com پہ جا کے آپ دیکھ نہیں, سکتے ہیں, یہ صحیح ہے. واضح ہے. This is صحیح ہے, why صحیح the ہے. leader of the faithful, this is why the leader of the faithful, Umar bin al-Khattab, may Allah be pleased with him, demanded this well-known conditions to be met by Christians. These conditions that entrusted their continued humiliation, degradation and disgrace. اچھا, یہ humiliation, degradation اور disgrace کہاں سے آیا؟ یہ آپ کا ہے وَهُمْ زَاغِرُونَ. یہ جو آپ کی 929 ہے, اس کے اینڈ میں لکھا ہوا ہے ان یدیہ وَهُمْ زَاغِرُونَ, یہ یہاں سے آیا. اس کا مطلب ہوتا ہے disgraced, humiliated and belittled. ٹھیک ہے, disgraced, دلیل کر دینا humiliated آسانی and belittled. اچھا, the scholars of hadith narrated from Abdurrahman bin Awam al-Ashari that he said, I recorded from Umar bin al-Khattab, may Allah be pleased with him, the terms of the treaty of the peace conduct with the Christians of Al-Sham in the name of Allah. This is the document to the servant of Allah, Umar, the leader of the faithful, from the Christians of such and such city. When you came to us, we requested safety for ourselves, our children, property and followers of our religion. Now, what is happening is کہ ان لوگوں نے ان کے اوپر حملہ کیا, قبضہ کیا, جیت گئے. اب یہ ٹریٹی لکھی جا رہی ہے. We made no conditions on ourselves. We will neither erect in our area a monastery, church, or a sanctuary for a monk, nor restore any place of the worship that needs restoration, nor use any of them for the purpose of enmity against Muslim. We will not prevent any Muslim from resting in our churches, whether they come day by night, or we will open the doors of our houses for worship for the wayfarer and passerby. Those Muslims who come as a guest will enjoy boarding and food for 3 days. We will not allow a spy against Muslim into our churches and homes
or hide deceit or betrayal against Muslim. We will not teach our children Quran, public practice of the shirk, invite anyone to shirk or prevent any of the followers from embracing Islam. Now, आप अपने बच्चों को क्रिश्चियनिटी भी नहीं सिखा सकते, जूडाइज्म भी नहीं सिखा सकते, हिंदुइज्म भी नहीं सिखा सकते, कोई और इज्म नहीं सिखा सकते इस कंट्री के अंदर रहते हुए. If they choose to do so, we will respect Muslims move from places to sit in. अगर कोई मुस्लिम आएगा और मैं किसी जगह पे बैठा हूँगा तो मुझे उठ के उसको जगह देनी होगी. We will not imitate the clothing, cape, turbans, sandals, hair side, speech, nicknames, title names, or ride on a saddle, hang sword on our shoulders, collect weapon of any kind to carry out the weapon. आपने तबाह बर्बाद किया इन लोगों को. We will not erect our stamps in Arabic or sell liquor. We will have the front of our hair cut. ताकि पहले से पता लग जाए कि ये लोग मुसलमान नहीं हैं. Wear our customary clothes, wherever we wear belts around our waist, refrain from erecting crosses on the outside of our churches and demonstrate them in the book of public. So ना तो आप बाइबल के ऊपर क्रॉस लगा सकते हैं, ना आप चर्च बिल्डिंग के ऊपर क्रॉस लगा सकते हैं. अच्छा, we will not sound the bells of the churches. अब आप चर्च की बेल भी नहीं चला सकते except discreetly, यानी अंदर जाके टिंग 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 कर लें, बाहर नहीं कर सकते. और raise voices while reciting our holy book. तो अब आप ऊंची जुबान में अपनी होली बुक भी नहीं बोल सकते. अगर इनसाइड द चर्चेस भी नहीं बोल सकते. अगर मुस्लिम चर्च के अंदर मौजूद है तो भाई चर्च हमारा है, हम अपने चर्च के अंदर अपनी ही किताब नहीं पढ़ सकते. Nor raise voices with the prayer of our funerals or light torches in the funeral procession. और मुस्लिम्स की हम ग्रेवयार्ड में भी अपनी कब्रें नहीं बना सकते, उनकी मार्केट में भी नहीं जा सकते. We will not bury our dead next to Muslim dead or buy servant who were captured by the Muslim. We will guide for the Muslim. यार इमेजिन, ये ट्रीटीज आप लोगों ने लिखी, उसके बाद अगर पूरा इजिप्ट आहिस्ता आहिस्ता करके मुसलमान होगा या वहां से क्रिश्चियंस और जूस भाग के दूसरी कंट्रीज में चले जाएंगे, भाई ये इस्लाम है? अगर इस तरह की बारबेरियनिज्म इस्लाम सिखाता है तो भाई आप अभी तक मुसलमान क्यों हैं? मुझे जरा से समझाएं. मैं दोबारा वहीं से बात स्टार्ट करूंगा. आपने जो कॉन्टेक्स्ट बयान किया है इब्न कसीर का, खैर हम इसके अगेन डिटेलिंग में ज़ईफ है क्या है क्या नहीं, बट नहीं, मुझे मैं ये बोल रहा हूं कि आपने बयान ये ज़ईफ है. मैंने कुछ नहीं बोला अभी. आप क्यों जलवा? ओके, नहीं, मैं चाहता हूं कि आप बयान करें कि ये ज़ईफ है, क्योंकि इसके ऊपर सर मैं आपको, अच्छा, मैंने अभी तक कुछ ऐसा बोला है अपनी मर्जी से? कोई भी बात ज़ईफ बोली नहीं बोली ना, मैं कैसे बोल सकता हूं? मैं पूछता हूं आपसे. ये ज़ईफ नहीं है. इसमें आपका कहना क्या है सलमान भाई? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो भी चीजें बता रहे हैं, ये जो फ्रीडम कर्व करी गई, ठीक है, क्रिश्चियंस की, ठीक है, या और मामलात में उनको रेस्ट्रिक्ट किया गया हजरत उमर के दौर में, ठीक है, इवन हजरत अबू बकर के दौर में लड़ाइयाँ की गई ज़कात मुनकरीने ज़कात से, जिनको आप रिद्दा वॉर्स कहते हैं. मुनकरीने इस्लाम से, नॉट ज़कात, मुनकरीने इस्लाम. हरबुर रिदा 1.5 साल अबू बकर ने लड़ा, जिसने इस्लाम को छोड़ दिया. बुनियादी तौर पे ज़कात देने से उन्होंने इनकार किया था कि हम नबी को दे सकते हैं, तुम्हें नहीं दे सकते. सर, जब मैं इस्लाम ही छोड़ दिया है तो मैं ज़कात क्यों दूंगा? इट्स अ हरबुर रिदा. रिदा मींस जिसने इस्लाम छोड़ दिया, मुर्तद हो गया. मुर्तद हो गया, ये इसमें भी खाली हज़रत अबू बकर को ओपिनियन था. हज़रत उमर मना करते थे अबू बकर को कि ये मुसलमान मानते हैं कि नहीं मानते, तो उसमें दो ओपिनियन है, तो आप एक एब्सोल्यूट ओपिनियन पे खुद नहीं जा सकते इसमें. तो मुनकरीन ज़कात ही इसका स्कॉलर्स ने इनको बोला है. स्कॉलर जाते हैं, लेकिन आपके तमाम स्कॉलर जाते हैं. अच्छा, ठीक है ना, लेकिन मुनकरीन ज़कात ही बोला गया इनको असल में, मेजॉरिटी ओपिनियन नहीं. बट एनीवेज, मैं उस मौजू पे नहीं जा रहा अभी. मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि रिस्ट्रिक्शन क्यों है. इसलिए मैंने सबसे पहले, ताकि इससे पहले आप ये सारे सवाल करें, वो मैंने पहले बता दिया कि पूरी की पूरी कौम है जो मुशरिकीन मक्का है, जो क्रिश्चियंस हैं, जो यहूदी हैं, उन पर अजाब खुदा का सूरह तौबा पूरी की पूरी उन पर अजाब है. आयत नंबर 14 से वाज़ेह कि तुम्हें सलमान भाई, वही तो दैट इज गुड, दैट इज गुड, दैट इज गुड. गुड, थैंक यू. बताएं आप, शाहिल भाई बोलिए. हाँ, यही तो प्रॉब्लम है ना. क्यों अजाब दे रहे हो भाई किसी को? उनकी मजहब को, उनके मजहब को मानने दो ना. क्यों अजाब दे रहे हो? क्या गलती कर दी उन्होंने? जन्नत और जहन्नम किस लिए है फिर? नहीं, देखें, ये एक तो पहली बात है कि तमाम क्रिश्चियंस के लिए बात नहीं हो रही थी. जो एड्रेस कर रहे हैं उन लोग जो हजरत उमर के जमाने के हैं, ठीक है, ये आप थोड़ा स्पेसिफाई कर देगा, जनता को ना समझेंगे. उन्होंने क्या कहा था ऐसा? क्या बोला? किसने क्या किया था ऐसा? अच्छा, ये पूछना चाह रहे हैं ऐसा क्या किया था मोहम्मद के दौर में? क्या ऐसा किया था कि उनके ऊपर सूरह 9:29 आ गई? और किस 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 9:29 नहीं, पूरी सूरह 9 ही ऐसी है सर, पूरी सूरह ही आ गई सर. तो क्रिश्चियंस ने ऐसी क्या चार लोग आते हैं.
کرسچنس, منافقین اور مشرکین اور یہودی, بالکل ٹھیک 4 ہوگا, لوگ کے گروپ ہے جن پہ بہترین. بین سر ان آپ کی وہ تو بجی پڑھے ہے. لکھے ہیں, میں آپ کی بات کی تردید کرتا ہوں. منافق وہ ہوتا ہے جو کہ نہیں, اسلام رکھتے ہاں, ہوئے اور یہ بات نہیں کرے. میں تردید نہیں, ہاں, سوری اور یہ ایگری کرتا ہوں. اب پلیز آگے چلیں. بات یہ کہ میں بول رہا ہوں کہ ان کے خلاف لڑائیاں ہوئی ہیں, ان سے لڑائیاں کی گئی ہیں, اور لاسٹ کے دور میں, شروع کے دور کی لڑائیاں اگر ہم نکال دیں, لاسٹ کے دور کی لڑائیاں جو ہیں ڈیفینسو نہیں تھی, آفینسو تھی. یہ بھی بات بالکل واضح ہے. شروع کے دور کی اگر بدر کی بات کریں, کی بات کریں, یہاں اتنا نہیں تھی وہ آفینسو لڑائی میں بچ رہے تھے. سر جی خیر, ایک تو میں سوال ایک کروں بات یہاں بول پہ رہا چھوٹا ہوں. سا, ایک سوال کروں یہاں پہ چھوٹا سا. میرے آپ کے سوال بدر کیوں اکٹھے ہو ہوئی جا رہے ہیں کافی. سر جی, بدر کیوں ہوئی؟ بدر کیوں ہوئی؟ بدر کی 2 جی وجہ سامنے آتی ہیں, ٹھیک ہے. جی جی ایک وجہ بدر کی سامنے آتی ہے جو کہ تاریخی کتابوں میں لکھی رہتی ہے, وہ یہ رہتی ہے جی کہ جی بھائی مسلمان گروپ نے پلان کیا, کچھ مسلمانوں نے, ان کا پلان بنا کہ بھائی یہ جو شام تک جو قافلہ جاتا ہے اس پہ حملہ کیا جائے, ٹھیک ہے. جی. ایک یہ وجہ آتی ہے, ٹھیک ہے. یہ لیکن یہ اچھا, سول یہ جو وجہ نہیں, مجھے قافلہ معلوم ہے کا آپ اس حملہ ہے, یہ جو قافلے جی کا جی, حملہ ہے, کیا یہ ہاں محمد نے ان لوگوں کو بھیجا تھا یا یہ لوگ خود گئے تھے؟ ہاں, یہی تو میں نے بولا, اس میں کوئی کلیئر آپشن آپ کے پاس نہیں ملے گا. آپ اب اگر تاریخی میں آپ کتابوں کو سے بھلی دکھا لیا دوں, اگر میں آپ کو دکھا ہے. دوں کہ محمد نے کیا تھا, تو آپ اسلام چھوڑیں گے ابھی؟ میں یہ بول رہا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی تھی کہ اللہ نے مجھے وعدہ کیا ہے فتح دینے کا, تو 2 میں سے ایک کو, اگر ایک میں ہم ہارو سر گے, یعنی کہ میرا جو ایک سوال کا جواب دیں سر. میں ابھی 10 منٹ لگاؤں گا, بلکہ اس سے بھی کم. میں آپ کو تمام کلیکشن دے دوں گا کہ یہ محمد کے آرڈر پہ وہاں سے نکلے تھے. ایک کلیکشن نہیں میں دوں یہ گا, نہیں ملٹیپل دوں گا, ابھی بیٹھے تو 10 منٹ سے کم ٹائم میں. آپ کوئی مجھ سے بات یہ نہیں, وعدہ کریں کہ میں کہاں جا رہا ہوں. اگر بدر جو ہے وہ اوفینسو ظاہر ہو گئی یہاں پہ, کیونکہ آپ کے مسلمانوں نے محمد کے آرڈر پہ قافلے کو حملہ کیا, وہاں پہ لوگوں کو قتل و غارت کی, مال اور لوگ اٹھا کے لے کے آئے, ان کو کیپچر آف وار بنایا, اس کے ریٹیلیشن کے اندر انہوں نے کہا کہ یار اب ہم نے ان لوگوں کو چھڑانا ہے, وہ تب باہر نکلے کہ یار یہ لوگ تو ہمارے قافلے نہیں چھوڑ رہے. بائی دا وے, یہ تیسرا قافلہ تھا جو لوٹنے کی کوشش کی تھی. پہلے 2 قافلے جو ہے آپ لوٹ نہیں سکے, یہ تیسرا قافلہ تھا جو آپ نے لوٹ لیا. تو یہ تیسرا ریفرنس ہے. محمد نے اس سے پہلے بھی 2 اور لوگ چھوڑے تھے, اپنی ٹیم چھوڑی تھی. سو بدر بائی اٹ سیلف سر ڈیفینسو نہیں ہے. ڈیفینسو وہ ہوتی ہے, آپ لوگوں نے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے, اب آپ لوگ چپ کر کے مدینہ بیٹھے ہوئے, آپ کچھ نہیں کر رہے, آپ اپنا تبلیغ کر رہے ہیں. اس وقت اگر مکہ والے آ جاتے نا, تو میں کہتا یار یہ صرف ڈیفینسو. لیکن اس وقت نہیں آئے, آپ کے سامنے ہے, آپ نے اگری کیا ہے, لیکن آپ نے اگری غلط طریقے سے کیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ لوگ خود گئے تھے. میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر میں آپ کو ثابت کر دوں وہ لوگ خود نہیں گئے تھے, محمد نے بھیجا تھا, کیا آپ ابھی اسلام چھوڑیں گے؟ چلے آپ اتنے ماشاءاللہ اتنے سوال کرتے ہیں, میں پچھلا بھول جاتا میں کیا جواب دے رہا تھا. آپ کے اس سوال کا چلے دے دیتا ہوں, فوراً میں بھول جاؤں گا. میرا اسلام, میں کس وجہ سے اسلام پہ ہوں, وہ یہ وجہ نہیں ہے کہ آفینسو وار تھی کہ ڈیفینسو وار تھی. اگر جو میری وجہ جس وجہ سے میں اسلام پہ ہوں, وہ وجہ جب زائل ہوگی تب وہ بات آئے گی کہ اب میں کیا کروں. جیسے آپ جو ہے چلے سر آفینسو وہ وجہ ڈیفینسو بتائیں وار کی وجہ سے آپ نے اسلام نہیں چھوڑا ہوگا نا, آپ نے, آپ بہت اور چھوڑے, آپ وہ ریلیجنس میں وجہ ہوں گے بتائیں. کوئی. او میں کہتا ہوں سر میں مان لی آپ کی بات, اچھا چھوڑے اوفینسو ڈیفینسو بھاڑ میں گئی, آپ چلے اسلام آپ پہ کیوں ہیں بنیاد پہ وہ آ بتائیں. گئے. میں اسلام پہ کیوں, سیدھی بات ہے کہ جو پوری دنیا ہے, تو دنیا کا جو ہم نظام دیکھتے ہیں, اگر ہم بات کریں انسانیت کو دیکھتے ہیں, تو ان جنرل دیکھا جاتا ہے تو یہاں بڑا پریشانی ہے, سفرنگ ہے, بہت سفرنگ ہے, غریب کے ساتھ بہت سفرنگ ہے, ٹھیک ہے. اور بہت غریبوں پہ اگر آپ گراؤنڈ لیول پہ جائیں گے یا ملاقات ہوگی آپ کو, تو آپ کو معلوم چلے گا, ارسپیکٹو آف دی ریجن, ارسپیکٹو آف دی ریلیجن, غربت عام ہے اور پریشانی عام ہے. ایون ان سر انڈیا جی ہم آپ رہتے ہیں اسلام تو پہ یہاں کیوں ہے وہ بتائیں سر, یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا, یہ تو پھر اب اللہ نے بھائی کیا ہے, آپ یہ کو تو میں بس کے گیم خراب ہو گئی, اللہ نے خود اس کو نہیں, پیسہ نہیں دیا. اللہ میری ہر چیز پہ قادر و مطلق ہے, بات اسلام پہ کیوں ہے بات وہ بتائیں. مکمل نہیں کرنے دے رہے آپ. میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں بہت ظلم ہے, ٹھیک ہے, اور ایسا بھی ہے کہ بھائی اگر جو ہے ایک آدمی غریب آدمی ہے یا پریشان کن آدمی, اس کی زندگی ایسی کٹ جائے گی, اس کے لیے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مطلب ساحل بھائی یہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ آدم صاحب ہیں, میں ہوں, کئی ایسے لوگ ہیں جو بنا بھوک کے اس وقت مر گئے ہوں گے, پریشانی مر گئے, ہمیں جانتے بھی نہیں ہوں گے جو آس پاس ہوں گے. تو میں سوچتا ہوں کہ بڑا ناانصافی ہے. تو جب تک ایک آخرت کا کنسیپٹ اس میں نہیں مانا جائے کہ ان کے ساتھ معاملات اچھے ہوں گے اور جو برے لوگوں ان کو مانا جائے گا, جب تک مجھے اس میں بیلنس ان جنرل نظر نہیں آتا. اور اس کے لیے ایک تو یہ ریزن ہے, تو آخرت کا کنسیپٹ کا یہ ریزن ہو گیا. دوسرا ریزن خدا کے ماننے کے لیے کہ obviously ہم لوگ دیکھتے ہیں, میں خود پڑھتا ہوں, میں اور سبجیکٹ بھی پڑھتا ہوں, تو معلوم چلتا ہے کہ کوئی کلیم نہیں کرتا یہاں پہ نیچر کے معاملات میں کون گورن کر رہا ہے, کیا چیز گورن کر رہا ہے. تو کوئی سپیریئر بینگ ہے, تو جس کو ہم مانتے ہیں اللہ. باقی اسلام کو کیوں مانتے ہیں؟ اسلام کو اس لیے مانتے ہیں, تمام ریلیجن جو ہمارے نظروں کے سامنے گزرے ہیں, بینگ این ہندوستانی, مجھے لگتا ہے کہ اس میں واضح طور پہ لوپ ہول ہے. اسلام میں تو آپ تفسیر پڑھیں گے, اندر ڈھونڈیں گے, کچھ چیزیں پڑھیں گے, تب آپ نکالیں گے, سامنے والا کوئی اور بول دے گا. لیکن ان جنرل کافی ریلیجن سے, اکثر ریلیجن سے, سارے ریلیجن سے یہ بہتر ہے, اور ایک بہتر کنسیپٹ دیتا ہے بیلنس کا.
تو اگر یہ چیز سر ہٹے گی ٹیلس تب میں سوچوں گا. اب آپ ونس اگین مجھے آنسر نہیں ملا. 36 چیزیں آپ نے بول دی. کیا آپ بیلنس کے اوپر جانا چاہ رہے ہیں؟ وجہ بیلنس بڑی ریلیجن ہوتی ہے, نا. میں اس کے اوپر بات کر لیتا ہوں آپ کے ساتھ. محمد ایک بہترین اگزامپل ہے, میں اس کے اوپر بات کر لیتا ہوں آپ کے ساتھ. سر آپ تو میں مجھے بات ایک کرنے بات کو بتائیں. سنیں آدم بھائی سنیں تو جیسے میری بات ایک منٹ سن لیں. میں ساحل نہیں بھائی سر, جیسے اب موضوع میں رکھتے ہیں سنوں گا, ابھی جو اب میں کوئی بولوں گا. موضوع رکھتے ہیں اس پہ بات چلتی ہے. اب وہ جو موضوع ختم ہوا سورہ واقعہ والا, اس کے بعد ماشاءاللہ آپ نے ایک دم آگے پیچھے 50-60 کوشچنس رکھ دیے نا. اس کے بعد آپ سر سمجھ جی رہے ہیں تو ایک ایک پہ اگر آپ بات کر لیں گے تو میں تیار ہوں, میں بھاگ نہیں دیکھیں رہا نا. سر آپ ایک بولیں گے اس سمپل موضوع پہ بات ہو, سلیوری پہ بات ہو مجھ سے, تو میں کہوں گا چلو سلیوری پہ بات کر لو 1 گھنٹہ. تو بٹ ایک موضوع ہوگا. سلیوری, اب آپ اگر واپس میں ثابت کر دوں سلیوری اسلام کا جز ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اسلام چھوڑنے کو تیار ہے؟ میں آپ کے ساتھ سارا کچھ چھوڑ کے میں آپ کے ساتھ سلیوری پہ بات کرتا ہوں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ سلیوری اسلام کا جز تھا اور سلیوری سلیوری اسلام میں اسلام نے ریگولیٹ کی ختم نہیں گئی ہے, کی. اس سے کون انکار کرتا ہے؟ تو سلیوری اسلام نے ریگولیٹ کی گئی ہے, ریگولیٹ ہیومن سلیوری. ہیومن سلیوری ریگولیٹ کی گئی ہے ان اے پراپر مینس, ہیومن اور سلیوری پروفٹ نے ریگولیٹ کی گئی ہے. اسلام میں کی گئی ہے ریگولیٹ. ٹھیک ہے, اور دوسری بات پرفیکٹ. پروفٹ نے سو واضح طور اسلام ہاں ونس اگین بولے میرے بھائی, بولے لیٹس لیٹ دا آڈینس انڈرسٹینڈ وٹ یو آر سیئنگ. چلیں ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام نے سلیوری ختم نہیں کی. آج آپ میری تشکیل کر کے جائیں گے. نہیں میں سر ہر آپ چلے کی ٹھیک. سر دیکھیں, میں نے آپ کو کہا تھا دنیا کا کوئی ٹاپک اٹھا لیں آپ میرے ساتھ اسلام کے اوپر, میں آپ منع نہیں کر دیکھیں رہا, گے لیکن بات یہ کہ اسلام آپ جیسے میں کوئی ایک چیز اسلام کی جواب دیتا ہوں تو آپ 400. دوسرا سوال پکڑ لیتے ہیں. یہ تھوڑا سر جی میں پکڑتا کنسنٹریشن آگے ہوں پیچھے جو ہو آپ جاتی ہے. بولتے ہیں. سر دیکھیں جو آپ بولتے ہیں ہاں, میں اس کو ایک پکڑتا موضوع ہوں. پہ کیوں؟ رہیں گے تو پکڑ لینا, ایک موضوع پہ پکڑ لیں, لیکن وہ ملٹیپل اچھا ٹاپک ہو جاتے ہیں. چلیے سلمان بھائی 1 منٹ. ایڈم ایک کام کرتے ہیں, نیکسٹ سنڈے پھر سے ہم سٹریم ایڈم کے ساتھ کر رہے ہیں کیونکہ کچھ سلائیڈز ان کے ابھی بھی بچے ہوئے ہیں. سلمان بھائی سلیوری کے موضوع پہ آپ بات کریں گے. ایک موضوع بتا دیجئے جس پہ آپ ایڈم سے بات کرنا چاہیں گے, اور اس کی آپ بھرپور تیاری کر کے آئیے گا, تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ آئے سنڈے اور بولے میرے پاس ابھی یہ حوالہ نہیں ہے, وہ حوالہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ موضوع چل بھائی اگر میں ایک بولوں یہاں گا پہ تو ایڈ انشاءاللہ کرتے آؤں ہیں, گا. ایک یہاں پہ ایڈ کرتے ہیں بات. جی مجھے وہ موضوع بتائیں سر سلمان صاحب, میں آپ سے آج بات نہیں کروں گا, اگلے ہفتے کروں گا, آپ پوری تیاری کے ساتھ آئیے گا. مجھے وہ موضوع بتائیں جو آپ کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور اگر وہ موضوع غلط ہو گیا, غلط ثابت ہو جائے تو آپ اسلام چھوڑیں گے لائف. مجھے وہ موضوع بتائیں. نہیں, میں ایمانداری سے میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے قرآن 70 سے 80% ترجمے سے پڑھا ہوا ہے. جب میں قرآن سر نہیں جی پڑھا تھا, خدا چھوڑ میں دیں جو یقینی آپ نے میرا پڑھا ہوا ہے. اسلام پہ یقین کا موضوع ہے. آپ خدا کا ہاں جو وجود اس ختم کر دیں گے, انکار کر دیں گے, نہیں, خدا تو کا بات وجود میں بنتی ہے ختم نہیں کہ کر سکتا. نہ ساحل ایسے ہیں جو خدا وہ خود ساحل بھی خدا پہ یقین رکھتے ہیں, لیکن اللہ آف اچھا محمد پہ یقین نہیں رکھتے, محمد کے اللہ پہ یقین نہیں رکھتے. ٹھیک ہے, اچھا, مطلب ساحل بھی خدا پہ یقین رکھتے رکھتے ہیں ہیں. لیکن اسلام پہ نہیں دیر از اے رکھتے, سپریم پاور, اسلام والے لیکن خدا پہ نہیں. ہاں. اور ونس اچھا اگین اچھا, میں ٹھیک آپ ٹھیک. سے بات کر رہا ہوں کہ آپ محمد کے اللہ کو چھوڑیں گے. مجھے وہ ٹاپک بتائیں جس ٹاپک کے بعد اگر آپ ہماری ڈسکشن میں یہ ثابت ہو گیا کہ آپ غلطی پہ ہیں, آپ کہ اسلام غلط ہے, موریلٹیز پہ فٹ نہیں کرتا, اور اگر وہ فٹ نہ ہوا تو آپ دین اسلام سے خارج ہوئیں گے. مجھے وہ ٹاپک بتائیں. میں آپ کے ساتھ سلیوری پہ آپ رکھ سکتے ہیں ٹاپک انشاءاللہ. سلیوری, اور دیکھیں اوکے, سلیوری تو اگر ہم سنیں تو سلیوری سنیں. کو نہیں ایک سیکنڈ رکیے, میرا اب ٹاپک سن لیں. اب سلیوری پہ اگر میں آپ کو ثابت کر دوں کہ اسلامک سلیوری بروٹل تھی, ٹھیک ہے, اگر میں آپ کو یہ بات ثابت کر دوں اسلامک سلیوری بروٹل تھی اینڈ بروٹل ہے, اگر یہ بات ثابت ہو جائے اگلی ڈسکشنز میں, آپ اپنی پوری تیاری کے ساتھ آئیے گا. ٹھیک ہے, کیا آپ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اسلامک سلیوری بروٹل تھی, کیا آپ دین اسلام کو چھوڑیں گے اس بات کے اوپر؟ اچھا, میں آپ اس بات کو بولنے سے پہلے آپ سے پوچھوں گا کہ اگر آپ نہیں ثابت کر پائے تو؟ نہیں سر, آپ مجھے اگر میں نہیں ثابت کر پایا تو میں کلمہ پڑھ دوں گا, یہ لے پکڑیں اور بتائیں. لیکن اگر آپ نہیں ثابت کر کلمہ سکے, پڑھنے کی بات الگ ہے. دیکھو کلمہ پڑھنے کی سر بات دیکھیں الگ ہے, میں سر اس سے بڑی کیا یہ بات ہو ڈبل سکتی میننگ ہے ہو سکتا ہے, مجھے واضح کر, سر. یہ ڈبل کلمہ میننگ بات ہو پڑھنے کا سکتی ہے. مطلب ہے میں اسلام قبول کر رہا ہوں, کلمہ پڑھنے کا مطلب ہے اسلام قبول کر رہا ہوں. دیکھیں آپ پڑھے لکھے یہ ماشاءاللہ لیول, آدمی, کلمہ پڑھنے سر سے جی تو دیکھیں آپ بولیں گے. اچھا کیا چاہیے آپ اب میری بات تو سن لینا. آج آپ مجھ سے اتنا بڑا کلیم مجھ سے کہہ رہے ہیں, تو آپ میں بول رہا ہوں کہ آپ کلمہ نہیں, آپ بولیں گے کہ میں جتنی بھی میں نے اب تک اسلام کے خلاف باتیں کی ہیں وہ غلط تھیں, میں ان سے رجوع کروں گا انشاءاللہ, اور اسلام کے لیے میں اتنا ہی لیول پہ کام کروں گا.
سر لے نہیں، ڈن ایک ہو منٹ۔ گیا. میں کلمہ نہیں پڑھوں گا بقول ان کے, میں نے کلمہ نہیں پڑھنا. میں نے اس کے بعد جتنی بھی ویڈیوز بنائی ہیں میں میں نے بتاؤں منع گا نہیں کہ کیا, یار میں میں نے منع غلطی نہیں میں تھا. کیا. اور نہیں, بتائیں سر جی اپنی شرط رکھیں. میں کبھی بھی کسی سے یہ نہیں کہوں گا کہ بھائی تم اس کی مرضی کے خلاف کہ میرے حضرت ریلیجن کی بات کرو. پلیز اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. میں نے اپنی شرط رکھی ہے, آپ اپنی شرط رکھیں جائیں. میں نے آپ کو کہا ہے اگر یہ ثابت ہو گیا کہ اسلامک سلیوری بروٹل تھی, قرآن اور حدیثوں کی ریفرنس سے, صحیح حدیثیں, اس کے صحیح حدیثیں جن کو صحیح مانا گیا ہے ان کے علاوہ کوٹ نہیں کروں گا. اگر وہ ان سے ثابت ہو گیا, ٹھیک سر جی اب میں کیا بول رہا سینٹنس ہوں. پورا کر لیں دیں مجھے, سینٹنس پورا کر لیں دیں, پھر اپنا سینٹنس بولیے گا. ہاں وہ سب ریکارڈ اگر ہو ہی یہ رہا ہے, ثابت ہو گیا صحیح حدیثوں اور قرآن کی آیات کے مطابق کہ اسلامک سلیوری بروٹل تھی, آپ دین اسلام چھوڑیں گے. اب آپ بتائیں میں کیا کروں گا, جائیں. اچھا, اب آپ نے اپنے اصول رکھے, ٹھیک ہے, وہ کلیم کرنا تو جو اصول رکھے آپ نے صحیح حدیث اور قرآن کی روشنی میں. جی ابھی اس میں ایمبیگوٹی کیا ہے, صحیح حدیث اور قرآن کی روشنی میں. قرآن کی روشنی کن کن اسکالر سے آپ لیں گے, ہو سکتا ہے آپ بولیں آپ نئے اسکالر لے آئے ہو, میں پرانے لے کے آیا ہوں, تو اس میں کیا سے فیصلہ کریں گے؟ سر ابن کثیر سے پہلے والے جتنے اسکالر ہیں میں سب کو دکھاؤں گا آپ کو, جائیں. نہیں کیوں, آپ بھی کچھ آج بھی کو والے بھی دکھا سکتے ہیں, ابن نہیں تو کثیر اور یہ اس سے پہلے کا جو مرضی دکھا دیں. نہیں, ابھی کا کیوں نہیں, یہ مجھے بتائیں نا پھر آپ. سر ابھی کا جو ابھی کیوں اسکالر ہے نہیں, اس کو وہ سر ابھی کا اسکالر میرے وہ نزدیک مسلمان وہی نہیں ہے. سر سن لیں, میں آپ نے کوشچن بتائیں, کیا, میں اس کا آنسر دے رہا ہوں. اگر ہاں ابھی کا بتائیں. اسکالر حدیث صحیح حدیثوں اور قرآنی آیات کے منافی کوئی بات کرے گا, میں اس کو ہرگز نہیں مانوں گا, فل سٹاپ. آئی ڈونٹ کیئر. اچھا, کیونکہ اگلا سوال آپ کا, یہی بات سن لیں, مجھے سینٹنس پورا کر لیں دیں. کیونکہ یہی بات آپ کے علماء کرتے ہیں, لہٰذا میں آپ کے علماء کا جواب دے رہا ہوں. آج کا کوئی شخص صحیح احادیث اور ارلی لوگوں کی انٹرپریٹیشن جو کہ محمد کے پاس رہے تھے, ریفرنس اور ساری چین کے ساتھ موجود چیزوں کو بیان کرتے ہوئے, اگر وہ غلط ثابت ہو گیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اچھا نہیں, میں آپ کی اسٹیٹمنٹ بتاؤں, پھر آپ نے ایمبیگس بات کی. میں اس لیے, ہم نے بھی بہت مناظرے دیکھے ہیں انشاءاللہ, تو مجھے معلوم ہے اصول طے ہو جائے گا تو میں تو 10 بار بولوں گا کہ میں اسلام چھوڑ دوں گا. میں پہلے اصول طے کر لیتے ہیں. آپ نے بولا اچھا ابن آپ کا کثیر ہے اس سورس سے کیا پہلے. ہے, ایک منٹ سلمان بھائی, آپ کا سورس بتا دے کس بنیاد پہ آپ جو ہے مناظرہ کرنا چاہیں گے. بھائی وہ جو سورس کیا ہے دین آپ کا سورس ہے وہ ہمارا سورس ہے قرآن اور صحیح حدیث. یہ جو تو سننا اس میں جس کو بھی کہتے ہے ہیں نا, یہی سورس ہے سب اس کا. سے آگے نہیں جاؤں گا, چلے نہیں ٹھیک ہے, نہیں سنیں میں تو, تفسیر میں بھی نہیں جاؤں گا, اس سے آگے نہیں جاؤں گا, قرآن اور صحیح آدم حدیث بھائی سے آگے سنیں نہیں نا, جاؤں گا. اور بتائیں, آدم بھائی بہت ایموشنل ہو رہا ہے. ارے میں سر ریکارڈ لائیو ریکارڈڈ چل لائن رہا ہے, ہے, ریکارڈنگ سر ریکارڈڈ لائن ہے. سر تھینک یو, ڈن ہو گیا. سن تو میں لیں, قرآن ابھی کوئی تفسیر اتنا میں نہیں جلدی دکھاؤں کیا گا. کر. اور سر جی رک جائے, میں نے آپ کی بات مان لی. میں ساحل آپ بھائی, کو میں کبھی ریسٹرکٹ نہیں کروں گا کچھ کہ یہ مت دکھاؤ. ساحل میں بھائی آپ کو فائدہ دے رہا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ میری بات صحیح حدیث اور قرآن سے ہٹنا نہیں, میں نہیں ہٹوں گا. جائیں اب تو آ میں جا نے تو یار, بولا ہی نہیں ہے. میں بات کیا پوری بول رہا کر ہوں, انہوں نے اپنی. پوچھا. ارے میری بات تو سن لیں بھائی. اب مطلب ابھی آپ تعریف کر رہے تھے, تھوڑی تعریف کا بینیفٹ ڈاؤٹ دے دیں مجھے اپنے لیے. میں یہ بول رہا ہوں کہ آپ نے کوئی صحیح حدیث جو ہے کوٹ کری, میں نے کوٹ کری, ٹھیک ہے, اوکے, اور میں نے صحیح حدیث کوٹ کری, اور مثال کے طور پہ میں نے اورینا والی حدیث کوٹ کری صحیح بخاری میں, جس میں جو ہے کچھ لوگ بیمار ہو گئے تھے. میں تھوڑا ٹیسٹ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو معذرت کے ساتھ. کچھ لوگ بیمار ہو گئے تھے اور ایمان قبول کر لیا تھا انہوں نے, اس کے بعد بیمار ہو گئے, نبی کے پاس آئے, انہوں نے اس میں حدیث میں ایسا ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ اونٹ کا دودھ اور پیشاب جا کے پیو آؤٹر میں جا کے, وہ ایسا کرتے ہیں, وہ شفا یاب ہو جاتے ہیں, لیکن وہ پھر مرتد ہو جاتے ہیں اور پھر اونٹوں کو لے آتے ہیں چرا کے, لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اوکے, یہ صحیح حدیث ہے. جی بالکل. اب آپ اس سے میرے سامنے کیا مطلب نکالیں گے, مجھے آپ یہ بتا دیں. اگر یہ حدیث پریزنٹ کریں سلمان بھائی, دیکھیے یہ کیا کیا غلط ہو رہا ہے اس میں, تو میں تھوڑا جاننا چاہ رہا ہوں. سلمان بھائی ایک منٹ نہیں, ایکچولی ڈسکشن کسی اور جا رہا ہے. دیکھیے رولز یہ ہے کہ آپ کے نزدیک قابل قبول کیا چیز ہے, ٹھیک ہے. ارے جو مسلمان کے نزدیک ہوتا ہے قرآن اور حدیث, صحیح حدیث, ہاں بس اس سے نہیں ہٹوں گا. ایک منٹ ایڈم, میرے بھائی آپ سنیں نا, اس میں ڈیلیگیسی ہے نا, یہ دیکھیں میں کور کرنا چاہ رہا ہوں میں. ہائپر ہو گئے تھے, ٹھیک ہے سلمان بھائی جی سنیے میری بات. قرآن اور صحیح حدیث جو ہے وہ آپ کے لیے سورس ہے, ٹھیک ہے, سب کے لیے. اگر کوئی حوالہ آپ کو ایڈم ایسا دیتے ہیں جو اس رول ہے جو ہم سیٹ کریں قرآن اور صحیح حدیث کا, اس سے اگر ہٹ کے ہوگا تو وہ بات قابل قبول نہیں ہوگی. تو اس میں اور ڈسکرپشن کیا چاہیے آپ, میں ڈسکرپشن یہ چاہیے, اس لیے تو میں بتا رہا ہوں کیونکہ تھوڑا بہت پڑھا ہے, میں نے بھی تھوڑا بہت ہی پڑھا ہے. میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کوئی حدیث کوٹ کری, آپ نے بولا دیکھیں سلمان بھائی آپ جو کہہ رہے تھے
یہ بات اس سے الٹی ثابت ہو رہی ہے. تو میرا حق یہ رہے گا ثابت کرنے کا کہ یہ جو حدیث سے جو مطلب نکالا گیا ہے, جو آپ نکال رہے ہیں, وہ کس اسکالر نے نکالا ہے, وہ آپ پہلی بات. دوسری بات, ایک منٹ, کس اسکالر نے نہیں, بات ہو رہی ہے محمد کی اور اللہ کی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے, ہاں, اس میں جو میننگ یا اس کا جو وہ سامنے آ رہا ہے کہ اس میں کیا ہے, وہی تو میں بول رہا ہوں, وہ اس سے تو کھیل چل رہا ہے پورا, عبداللہ سمیر سے لے کے عبداللہ گونڈل سے لے کے سب کا کھیل ایگزیکٹ لٹرل لینے پہ تو چل رہا ہے, اور جو اس کا ایکسپلینیشن اس پہ نہیں چل رہا. تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ محمد صاحب اپنی بات جو ہے وہ آسانی سے نہیں رکھ پائے, جس کی بنیاد پہ لوگوں نے 100 انٹرپریٹیشن رکھے. نہ اللہ نے کوشش کی کہ اپنے نبی سے ایسی بات بلواتے جو کہ اتنی آسان ہوتی کہ قیامت تک کے مسلمانوں کو وہ سمجھ میں آتی. تو نہیں, یہ تو خیر آپ ایک ایڈیشنل بات کہہ رہے ہیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کوئی حدیث لکھوانے کا کوئی کام نہیں کیا. آپ خود اس بات کو مانتے ہیں کہ 200 سال بعد لکھی گئی, تو اسکالرلی ورک ہے. حدیثوں کو چھوڑ دو نا بھائی, حدیثوں کو چھوڑ دو. نہیں تو اگر آپ حدیثوں کو مجھ سے چھوڑنے کو کہہ رہے ہیں تو آپ نے کب چھوڑی حدیثیں؟ آپ بھی تو کرٹیسائزم استعمال کرتے ہی ہیں. حضرت ہم ان کے لیے ایک منٹ, ہم ان کے لیے اسٹریم کرتے ہیں. اگر ہم حدیث کا حوالہ دیتے ہیں, ہم ان کے لیے اسٹریم کرتے ہیں جو حدیث کو مانتے ہیں. اگر آپ نہیں مانتے حدیثوں کو تو انکار کر دو, آپ چلے جاؤ, دوسرے کو بات کرنے کا موقع دو. میں حدیثوں کو کیوں نہیں مانتا؟ میں نے آپ سے ایک اتنی پرنسپل بات کری جو مجھے لگ رہا سوچتا ہے آپ کے تھوڑے سے اوپر سے جا رہی ہے. میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کوئی حدیث آپ مجھے دکھائیں گے, ایک تو مطلب ہے کہ ریڈنگ سے مطلب نکلے گا, ایک مطلب ہے کہ بھائی کوئی جس بخاری ہے تو بخاری کا کیا قول ہے, یا امام نووی نے شرح صحیح مسلم میں اس کے بارے میں کیا لکھا ہے, یا میں آج کے اسکالر دوں گا کیا وہ قرآن کی آیت میں اس حدیث کو لے رہے ہیں. تو یہ چیز جب میں بولوں گا تو آپ یہ تو نہیں بولو گے یہ کیا نئی بات کر دی. سر جی آپ سر دیکھیں, اگر آپ کا آج کا اسکالر حدیث کے اوپر بات کرے گا ریفرنس دے کے, میں مان لوں گا. اگر وہ نہیں کرے گا تو میں نہیں مانوں گا. سمپل سی بات ہے. مجھے آپ کے آج کے اسکالر کا لفظ نہیں چاہیے, وہ کس حدیث کے ریفرنس سے ایکسپلین کر رہا ہے, وہ کس حدیث کے ریفرنس سے, اور وہ حدیث جس ریفرنس سے وہ ایکسپلین کر رہا ہے کیا وہ صحیح ہے, کیا وہ بخاری کتاب الستہ, میں پوری کتاب الستہ کی بات کروں گا, سنن نسائی, ابی داؤد, صحیح بخاری, صحیح مسلم, کیا وہ ان کتاب الستہ کے ریفرنس سے کوئی چیز کوٹ کر رہا ہے, میں مانوں گا. اگر وہ نہیں کوٹ کر رہا میں بالکل نہیں مانوں گا. دیٹس سمپل, بیکاز آپ لوگ نہیں مانتے. بالکل صحیح بات بولی آپ نے, وہ بہت صحیح بات کی. تو میں بول رہا ہوں جیسے میں نے خاص طور سے کام آسان بنانے کے لیے ارینا والی حدیث بیان کری, تو اس میں جو باب باندھا ہے امام بخاری نے مرتد کا بیان باندھا ہے. سر جی دیکھیں یہاں پہ مجھے اس چیز سے پرواہ نہیں ہے. اب بات ہو رہی ہے جناب اسلام میں سلیوری, اور اسلام کی جو سلیوری ہے وہ کیا ہے, وہ ایک بروٹیلٹی ہے. ہم اس چیز کے اوپر بات کریں گے, بات ختم ہوگی. صحیح ہو گیا سر؟ ہاں, اس لیے کیونکہ آپ مجھ سے ایک بڑا کلیم کروا رہے ہیں, تو میں تھوڑا جو پرابلمس آ سکتی ہیں بات کرنے میں, پھر بعد میں بھائی یہ تو بات نہیں ہوتی, تو میں چاہ رہا ہوں پہلے کلیئر ہو اور ایک اینڈ پہ پہنچے وہ بات. ٹھیک ہے نا, بالکل. لوگوں پہ آپ نے مثال کے طور پہ ابن کثیر روایت کری آپ نے, اور میں نے بولا مفتی تقی عثمانی, مولانا مودودی اس چیز کو اس آیت کے حوالے میں لے کے نہیں, تو آپ کیا بولیں گے؟ میں نے کہا میں کسی اسکالر کو نہیں لاؤں گا, صرف قرآن اور حدیث, اس کے علاوہ کسی اسکالر کو نہیں لاؤں گا. اب میں اور آپ کے ساتھ کیا کروں؟ دیکھیں آپ نے مجھے اتنا نیرو کر دیا, اتنا نیرو کیا آپ نے, میں اس پہ بھی ایگری کر گیا ہوں یار, میں اس پہ بھی ایگری کر گیا ہوں. قرآن کی آیت اور حدیث کے علاوہ کسی کو نہیں لاؤں گا. اور بتائیں. ارے آدم بھائی سنیں نا, سلمان بھائی اصل میں آخر مسئلہ ہے کیا, وہی تو میں آپ سے بول رہا ہوں, حدیث اسکالر ہی تو لاتے ہیں اور کون لاتے ہیں, کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں میں گھبرا نہیں رہا, میں اس کنڈیشن آپ سائڈ بھی کر دیں گے, آپ بولیں گے ایسے آ جاؤ, ایسے بھی آ جاؤں گا. ایک منٹ سلمان بھائی, حدیث اسکالر لے کے آئے ہیں, اس کا سائنس بھی بتائے ہیں, اس کو کیٹیگری میں بھی رکھے ہیں کہ یہ صحیح ہے, ضعیف ہے, کیا ہے, سب ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اب جو ہو چکا ہے یہ بات غلط ہے, اس بات کو میں آپ کی کریکٹ کرتا ہوں. یہ مجھے بتائیں کہ امام بخاری کی حدیث لانے کے بعد کیا بخاری اور دیگر کتابوں کی حدیث پہ دوبارہ ریسرچ نہیں ہوئی؟ ان کی سند پہ آج تک ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے بھائی؟ بخاری کام کر گئے تو آج تک ہوتی ہے. لاسٹ ریسرچ کی کس نے؟ امام البانی نے. یہ آپ کو معلوم ہے؟ تو یہ بات اسٹیٹمنٹ غلط ہے آپ کا. سلمان بھائی رکو, میں بول رہا ہوں کہ اس حدیث پہ اگر آج آپ کوئی اسکالر کو لے کے آ رہے ہو کہ حدیث ضعیف ہے تو وہ وجہ بتا دینا, مسئلہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, بخاری کو چھوڑ دو, بات ختم. اچھا دوسری بات یہاں پہ میں ایڈ کر دوں, آپ کے اعتبار سے وہ کہاں فٹ نہیں ہو رہی ہے, آپ اس کو بتا دینا, وہ حدیث جو ہے ہم اس کو اگنور کر دیں گے. اچھا دوسری بات بھائی ساحل بھائی, دوسری بات یہاں پہ یہ بھائی کو تھوڑا سا ریسرچ کرنا پڑے گا اس کے اوپر, ان کے پاس 7 دن ہے, یہ فل ریسرچ کر سکتے ہیں کہ حدیث کا ضعیف ہونا. اگلی سنڈے کو تاریخ کیا ہے؟ اگلی سنڈے کو
سر اس سے اگلے سنڈے کو کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ جو دن بتائیں گے, جو تاریخ آپ بتائیں گے اس پہ کریں گے. اچھا میں ذرا آپ کو بات ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں. آپ دن بتائیں گے, آپ اپنا کیلنڈر دیکھ لیں اور جون سا دن آپ کو سوٹ کرتا ہے وہ بتائیے, کوئی سا بھی. اچھا شکریہ, یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ جو حدیث ضعیف ہے, ذرا مجھے یہ بھی دیکھ کے بتانا کہ جو حدیث ضعیف ہے اس کا متن ضعیف ہے یا اس کی چین ضعیف ہے. دیر آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس, متن اور چین. اچھا جو چین ضعیف ہوتی ہے, رک جائیں, نہیں تب 5 دنوں بعد ریسرچ کر کے آنا پھر بولنا. اچھا جو متن ضعیف ہوتا ہے وہ متن کس طریقے سے ضعیف ہوتا ہے, اور چین ضعیف ہوتی ہے تو چین کس طریقے سے ضعیف ہوتی ہے. نمبر تیسری بات, کیا وہ جو ضعیف چیز ہے وہ فقہ کے اندر ایکسپٹیبل ہے یا صرف شرع کے اندر نان ایکسپٹیبل ہے. کیونکہ یہ دو چیزیں آتی ہیں. آپ ضعیف حدیث کو یوز کرتے ہوئے پنشمنٹ یعنی کہ شریعہ, اسلامک شریعہ نہیں بنا سکتے جب تک اس کا ریفرنس ملٹیپل ادر جگہ سے نہیں ملے. لیکن کیا آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر اس طرح کی کوئی اور حدیث وتھ سملر متن آپ کو مل جائے. یہ اسلامک شرع ہے. میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا ہے اس ویڈیو میں ریکارڈڈ لائن کے اوپر, آپ اس کو 10 دفعہ سنیے گا اور میرے سوال کے اوپر غور کر کے اس کا آنسر لے کے آئیے گا اور ہم بات کریں گے. میں سر تو کبھی کا فکس کیا جائے, جب آپ یہ جو جس سنڈے کا یہ کہتے ہیں اس سنڈے کا فکس کر لیں. یہ سلیوری کا ٹاپک سے بعد میں بات ہوگی یا یہ ٹھیک ہے؟ تو ابھی کچھ نہیں سلیوری کے ٹاپک پہ بات ہوگی, یہ تو سمپل 2 منٹ کی بات ہے سر. آپ کے اسکالرز نے لکھا ہوا ہے وہ آپ دکھا دیں گے, میں بھی دکھا دوں گا, بات ختم. نہیں میں ای میل کی بات کر رہا تھا. اپنے ای میل نہیں, میں ای میل کی بات کر رہا تھا کانٹیکٹ کرنے کے لیے. ای میل میں لکھ دیتا ہوں کمنٹ باکس میں اپنا. ہاں یہ ساحل بھائی کی ای میل ہے, اس پہ ای میل کر دیں آپ. میری آواز نہیں آ رہی سلمان بھائی چلیں اس پہ میں ای میل کر دوں گا. آواز آ رہی ٹھیک ہے سلمان بھائی؟ ہاں ساحل بھائی بتائیں. میں آواز آ رہی ہے. میرا ای میل آئی ڈی اسکرین پہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے, اس پہ آپ مجھے ای میل کر دیجئے. کوئی سنڈے کا ٹائم ہی فکس کریے گا اور مجھے بتا دیجئے کون سے سنڈے کو اس ٹاپک پہ ڈسکشن کرنا ہے. ہم صرف اور کوئی کالر کو نہیں لیں گے, صرف اور صرف آپ اور ایڈم بات کریں گے اور میں ماڈریٹ کروں گا. ہاں جی, اور ہم بات کریں گے سر 2 منٹ ٹائم ڈیبیٹ ہوگی. بھائی آپ ٹائمر چلائیں گے, میں بولوں گا, آپ بھائی ٹائم ڈیبیٹ جتنا ٹائم آپ کے پاس اتنا ہی میرے پاس. نہیں سر تبلیغ نہیں سر جی, تبلیغ نہیں ہوئے گی, ریفرنس پہ ریفرنس ہوگا. میں ایک ریفرنس کوٹ کروں گا, آپ ایک ریفرنس کوٹ کریں گے. میں آپ کو تبلیغ دے رہا ہوں. میں آپ کو میں ایسی بات کر رہا ہوں جیسے ابھی کر رہا ہوں. نہیں سر دیکھیں 14 منٹس کا مطلب ہوتا ہے سٹیج. آپ 15 ریفرنس کوٹ کریں گے, میں 15 ریفرنس کوٹ کروں گا, اینڈ پروڈکٹ نہیں آئے گا. ہم بات کریں گے سنگل ریفرنس بائی سنگل ریفرنس, سنگل ریفرنس بائی سنگل ریفرنس, ٹھیک ہے نا. تو وہ سنگل ریفرنس بائی سنگل ریفرنس 2 منٹ کی گیم ہوتی ہے. مجھے پتا ہے, میں نے ملٹیپل ٹائم کیا ہوا ہے, پہلی دفعہ نہیں کیا. آپ بھی جا کے دیکھ لیجیے گا. مثال کے طور پہ اگر کوئی حدیث لمبی ہوگی, ہاں اگر کوئی حدیث لمبی ہوئے گی اور آپ کو حدیث پڑھنے کے لیے ایکسٹرا ٹائم چاہیے ہوگا, وہ میں آپ کو بے شک دوں گا, بالکل دیں گے. ہاں وہ اس حدیث کے لیے, بیکاز وہ حدیث لمبی ہے. میں یہ بول رہا ہوں مثال کے طور پہ ہم نے 10 حدیثیں آپ نے ڈسکس کری, 10 میں نے ڈسکس کری ہیں, 10 کانٹیکسٹ 10 کریں گے نہیں نا, ایک ایک کر کے کریں گے نا. یہی تو کہہ رہا ہوں, ایک ایک کر کے کریں گے. ٹوٹل بول رہا ہوں, ہاں مطلب ان ٹوٹل بول رہا ہوں ان جنرل. تو مان لیجیے ایک حدیث پہ یا ایک قرآن کی آیت پہ کچھ ایسا ہوا کہ اسٹک ہوا معاملہ, کہ لائک نہ آپ مان رہے ہیں یا نہ میں مان رہا ہوں, تو اس پہ ہم وہیں روک کے ختم کریں گے بات, کی دوسرے حدیث پہ بات. سر میں اپنا ٹائم آپ کو نہیں, مطلب اس کو ہم وہیں روک کے دوسرے پہ جائیں گے یا پھر بولیں گے کہ اس کو کلیئر. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں ایسے کہ اس کو کلیئر کر کے آگے بڑھیں گے, یا اس کو اگر کوئی ایسا معاملہ آ گیا تو ہم اس کو سائڈ پہ رکھ دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آنے تو دیں سر, دوسرے بات یہ ہاں یہ ایکسٹینڈڈ سٹارٹ ہو کم سے کم. بالکل اچھا ٹھیک. اور اس کے بعد میں ای میل ہے ان کے پاس, میں کانٹیکٹ انشاءاللہ کر لوں گا آپ کو, ہے نا سر. میں ویٹ کروں گا اب آپ کا. اوکے جی, ہم سب ویٹ کریں گے. بہت بہت شکریہ, میں زندہ رہوں تو میں آ جاؤں. ٹھیک ہے, آپ نے بہت وقت دیا, اور میں ای میل پہ ابھی میسج کر دوں گا کچھ نہ کچھ. SLM 935 سے آ جائے گا, تو ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی ٹھیک ہو گیا جی, بہت بہت شکریہ سلمان بھائی, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. ایگزیکٹلی, بہت آپ تمیز سے بات کرتے ہیں, اور میں آپ سے بڑا وہ ہوا ہوں, انسپائر ہوا ہوں. تھینک یو. متاثر ہو گئے؟ ہاں یس تھینک یو. متاثر ہو سر, آپ سے متاثر ہوا ہوں, محمد سے نہیں. جس دن محمد سے آپ متاثر کروا دیں گے میں کلمہ پڑھ لوں گا. دیکھیں کتنی اچھی بات کر دی میں نے. دیکھیں نا سر, دیکھیں محمد سے متاثر کروانا ہے, آپ سے نہیں.
میں تو سر کہتا ہوں, نہیں، یہ میں آپ کو بہت ایک بات اچھی بات بتاؤں, کی جو آپ کہ جاتے ہوئے میں آپ کو اچھا. بتا رہا ہوں کہ میں یہ بات بولتا ہوں کہ ہمارے آج کل کے مسلمان محمد سے بہت ہائی مورالٹیز کے اوپر ہیں. میں بھی مانتا اگر وہ ہوں یہ بات. محمد والی مورالٹی غلط بات ہے، ایسا میں نہیں، مانتا ہوں, ایسا آپ نہیں نہیں, میں مانتا ہوں سر, آپ نہیں مانتے, میں مانتا ہوں, میں یہ بھی مانتا ہوں. ہوں پرسنلی, آپ نہیں مانتے مجھے پتا ہے, میں مانتا ہوں پرسنلی کہ ہمارے آج کل کے مسلمان بھائی اور بہن محمد کی نسبت بہت زیادہ ہائی مورالٹیز کے اوپر ہیں. اگر وہ نہیں، محمد کی ایسا مورالٹیز پہ فرق ہوتے تو اس وقت آپ مجھے گالیاں دے رہے ہوتے جس طرح محمد نے گالیاں دی تھیں. میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ جی ابو وہ بکر بھی نے ابن بھی کثیر سے دکھائیں گے غالباً، اللہ مجھے کی, معلوم ہے، نہیں مجھے نہیں معلوم سر, ہے. میں حدیث دکھاؤں گا صحیح بخاری کی. سر ٹاٹی خیر ہو جائے, یہ لے سنے, آپ نے کہا نا یہ, میں صحیح بخاری سے کہا ہوں کہ ابو بکر نے گالی نکالی, جاؤ اللہ کی چوت کو چوسو. ابھی دیکھو نبی کا نام آیا شفٹ کر کے ابو بکر پہ. میں ابھی میں ابو نبی کے اوپر بھی لے کے بکر آتا ہوں سر, نبی کا بھی لے کے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بولا سر جی, بخاری سے لائیے گا پھر سر دکھائیں بخاری سے, یہ لے ایڈم بھائی تھوڑا گالیاں دی. لفظوں سر پہ لکھا ہوا ہے سر, ہاں میں وہ نہیں بول رہا سر, لکھا ہوا ہے جو لکھا ہوا ہے وہی بول رہا ہوں سر. چلے اسکرین دکھائیں ٹھیک ہے, تاکہ میری بات پوری ٹھیک ہے, ہو. آپ اگلی بار جب یہ دیکھیں, موضوع یہ دیکھیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا. سر, ارے یہ آرام دیکھیں یہ سے کیا آرام لکھا ہوا ہے, سے سن رہا ہوں. سر یہ کیا لکھا ہوا ہے, پڑھ دیں. ارے ہاں یہ ٹھیک ہے, صحیح سن رہا بخاری کی حدیث ہے, پڑھ دیں. ابھی سر میں اسکرین کوئی پہ آیا غلط نہیں بات نہیں کروں گا. ہم ارے ہاں لوڈ کر رہا بزر میں, پڑھنے البات. دے یار. آدم بھائی یار بڑے جذباتی ہیں. نہیں سر جذبات کی بات نہیں ہے بھائی, تھوڑا سا ایک منٹ ایڈم, ایک منٹ رکو. اپنے سلمان بھائی, بات جذبات کی نہیں ہے. دیکھیں ابو بکر وہ شخص ہے جس کے بارے میں محمد صاحب نے کہا ہے کہ دنیا میں تمام انبیاء کے بعد جو سب سے بہترین انسان ہے انبیاء کے بعد وہ ابو بکر ہے. اور ابو بکر اگر ایسی حرکت کرے تو کیا کہا جائے گا ان کے بارے میں, کیا کہا ہے وہ دیکھ نہیں. لیجیے. اس کا آپ انجینئر علی مرزا کو سنتے ہیں تو ان سے پوچھا گیا تھا یہ سوال کہ تم نے بولا کہ لات عزا اور منات کی شرم گاؤں کو جا کے چاٹو, یہ بولا نا کل اس میں عزا اور منات کی شرم گاؤں کو جا کے چاٹو. نہیں سر, کلیٹرس سر ورڈ آیا ہوا ہے کلیٹرس کا, چوت کا, سوری ایکسکیوز مائی فرینچ, مگر یہی لکھا ہوا ہے. انگلش میں ہم کلیٹرس بول دیتے ہیں تو کسی کو پریشانی نہیں ہوتی, لیکن ہم اردو میں چوت بولتے ہیں تو سب لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے. نہیں سر نہیں, میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. ہم انگلش میں ہم سر سن لیں, ہم انگلش میں کلیٹرس بولے نا تو ہر کوئی چپ کر کے سن لے گا. نہیں سر ایک سیکنڈ سر, دیکھیں یہ زیادتی کر رہے ہیں, آپ زیادتی کر رہے ہیں سر. دیکھیں زیادتی کر رہے ہیں, ورڈ شرمگاہ نہیں ہے, شرمگاہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ اس کو پیارے طریقے سے دکھانے کے لیے, مگر شرمگاہ نہیں ہے نا سر, کلیٹرس ہے. میں آپ کو اس کا میں آپ کو سر گوگل ٹرانسلیٹ میں دکھا دیتا ہوں. پرابلم یہی ہے کہ ہم لوگ اس کو بڑے صاف اچھا طریقے بھائی سے آپ کی دکھانے بات کی مان کوشش لیے, کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, میں سمجھ, ٹھیک ہے بھائی. اچھا یہ دیکھیں, میں بول رہا ہوں کہ وہ لوگ وہ جو ان کی جو پریکٹس تھی نا, وہ لات عزا منات کی شرم گاہیں چاٹتے تھے, وہ چاٹتے تھے ورشپنگ میں, تو ان کو کوئی مزید عیب نہیں لگایا گیا ان پہ, وہ کرتے تھے. محمد نے یہ کیوں کہا جا کے اپنے باپ کی پینس کو چک مارو, یہ لے, یہ محمد کی طرف سے آ گیا, پلیز یہ بھی پڑھ لیں. یہ امام بخاری کی ایک کتاب کی حدیث ہے جس میں یہ بتایا گیا جو اپنے جہلی حسب و نسب پہ فخر کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے کہ شرم گاہوں کو لے کے منہ میں لے لے وغیرہ وغیرہ. تو اس پہ تو اس کی تو میں بول رہا ہوں, اس کا مطلب آپ کو تخریج کا علم نہیں ہے. سر جی اپنے باپ کے رسول اللہ علیہ وسلم سے سنا فرما رہے تھے, جو شخص جاہلیت کے تفخر کا احساس کرے اس کو اپنے باپ کی شرمگاہ دانتوں سے کٹواؤ اور اشارہ کنارہ نہ استعمال کرو. یہ لٹرل کنارے سے بات نہ کرو, ڈائریکٹ بات کرو, ڈائریکٹ بات کرو. ہاں سر مجھے دیکھیں پتا ہے, باپ کوئی کی شرمگاہ, کوئی نیا میٹیریل ونس اگین یہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے, بات ہو رہی ہے باپ کی. یہاں پہ اللہ تعالی کے بتوں کی بات نہیں ہو رہی, باپ کی بات ہو رہی ہے, اور اشارہ کنارہ نہیں ہو رہا, باپ کے پینس کی بات ہو رہی ہے. اب میں یہاں پہ اگر اردو میں پینس کا لفظی ترجمہ کر دوں, آپ مجھے کہیں گے بھائی آپ نے غلط بات کر دی. بھائی بات پینس کی ہو رہی ہے. اگر انگریزی میں بھائی پینس کہہ دوں تو آپ سب خوش ہیں. اردو میں بولتے ہیں اس کو, ہاں اردو میں اگر بول دوں تو آپ ٹینشن میں آ جاتے ہیں. بھائی ایسے تو نہ کریں گے, تو زیادتی کرتے ہیں نا. اردو کے ساتھ لڑائی ہے آپ لوگوں کی یار, اردو کے ساتھ لڑائی ہے. اچھا اب آپ نے یہ ادب المفرد کی, جی ہاں ساحل بھائی بتائیں. سنو نا, میں کیا بول رہا ہوں. آپ نے یہ کہا انجینئر مرزا علی سے کہ وہ لوگ چاٹتے تھے, اس کے وجہ سے کہا. آپ بولو کہ کوئی اگر گالی دیتا ہے تو میرا بھی گالی دینا صحیح ہو جائے گا. نہیں, بات یہ ہے کہ ایک کوئی مثال کے طور پہ ہمارے یہاں ہمارے کچھ ٹرائبل ایریاز انڈیا میں ایسے ہیں لٹرلی آج بھی پوجا کرتے ہیں پرائیویٹ پارٹ, تو آپ یہ اب ان سے کو بولو جا کے چاٹو یا جا کے کرو, تو اس میں کوئی ایپ تو نہیں ہوا نا. ابھی بولتے تو روڈ ہو گیا, روڈ ہو گیا, روڈ ہو گیا.
रूड हो गया। अब मैं चोर से जाके अच्छा। करूंगा बेटा चोरी कर तू तो है ही, अच्छा, यार ऐसा ये तो चोर रूड कहाँ हो से गया, आ गया बदतमीजी यार? नहीं हुई तो क्या करता है? चोर कहाँ से आ गया यार? एडम एक आप मिनट, मिसालें देंगे एडम एक थोड़ी मिनट, मिसालें तो मैं भी दे दूंगा सलमान भाई, हाँ, सलमान भाई म्यूट एक पे गया। मिनट। जी बताएं। अच्छा, मुझे वो बताएं। हवाला दे कि वो मुशरिकीन मक्का जो है वो जाके चूसते थे, हवाला दे दे चले। चलो ठीक है, ये चूसते थे नहीं, मतलब वो शर्म गांव की पूजा करते थे, उससे जो भी नहीं करता नहीं हूँ मैं, देखो, अभी तो नहीं है मेरे पास एक मिनट, हवाला। एक मिनट, नहीं नहीं एक मिनट, हम्म। एक मिनट भाई, एक होता है पूजा करना और एक है कि आप जाके हाँ, बोल जो दोगे कि आप कर रहे हैं ना चूसो। वो उसी का हवाला दे दूंगा, जो शक करते थे या चूसते थे, जो भी बोल रहे हैं उसमें हाँ वो उसी का हवाला ठीक है, इंशाल्लाह। तो तो अभी ये नहीं है मेरे पास, क्योंकि आपने रैंडमली क्वेश्चन पुट किया मुझ पे। नहीं तो अरे भाई, अगर इंजीनियर मिर्जा जो है उसकी वीडियो आप सुन के इधर बात कर रहे हो तो उसने कुछ तो हवाला दिया होगा ना, कि हवा फायरिंग किया उसने। नहीं, अब जैसे जिस हदीस की अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की बात कर रहे हैं, उसका हदीस का हवाला मुझे थोड़ी पता था कि कौन सी में थी, तो मुझे याद आया, उन्होंने याद दिलाई, तो ये कहना चाह रहा हूँ। तो ऐसे स्पेसिफाई कर लेंगे हम, लोकेट कर लेंगे कहाँ है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। मालूम वो भी है, मालूम ये तो भी है, स्पेसिफिकली कहाँ है वो नहीं मालूम है। चलो, अब इन्होंने ठीक याद है, दिलाया तो कि बुखारी आप, की है, तो मैंने कहा ठीक है, हो गया। अच्छा, जो आप हवाला लाएंगे वो सनद के एतबार से सही होना चाहिए। एग्जैक्टली। और दूसरी बात ये है कि ठीक, वही मैं आपसे बोल रहा था, जैसे इन्होंने ये हवाला पेश किया, ये अदबुल मुफरत का है, जहाँ तक मुझे याद है, भी इंजीनियर अली मिर्जा के हवाले से याद है, मैंने खुद नहीं चेक किया होगा ऑब्वियसली। तो अब ये हवाला, इस पे इंजीनियर अली मिर्जा का ओपिनियन ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं कह सकते, और ये हदीस जो है उन्होंने इस बुनियाद पे, कुरान की बुनियाद पे इनकार कर दी। तो नहीं इंजीनियर नहीं, अली ये मिर्जा तो का ये गलत ओपिनियन के तरीका है बारे ना, में आप जो दोनों का ओपिनियन क्या आपको, होगा, मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। आपको जो मैं बताता हूँ, जो मैं बताता चीज, हूँ सर, एक सेकंड, एक सेकंड सर, मैं बताता हूँ, एक सेकंड होल्ड ऑन। अरे आदम भाई बड़ा मैं सर, जज्बात है, आजा। और ना 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 हाँ ना ना हाँ सर, देखिए जज्बात गए भाड़ में। आपने कहा अच्छा, इंजीनियर अब तो मिर्जा ने गुस्सा ये होऊंगा कहा मैं। है। सर हाँ, जी किसने अच्छा कहा ठीक है? है, ठीक। सर जी किसने कहा इंजीनियर है? अली मिर्जा, ओके, इंजीनियर अली नाउ मिर्जा ने। लेट मी टेल यू कि जो आपके इस्लामिक स्कॉलर है, जनरल सुपरवाइजर शेख मोहम्मद सालेह अल अल मुनज्जिद, मुनज्जिद, ये मुनज्जिद, क्या कहते हैं? ये क्या कहते सर? ला हौला वला कुव्वता, आप मुफ्ती की बात कर रहे हैं, मैं मुफ्ती लेके आता हूं आपके पास। ये देखें, हाँ बताएं बताएं बताएं। अच्छा जी, यहाँ पे हम बात करते हैं, ये यहाँ पे ये दाद अल बात मात की रिवायत है, ओके ठीक है, और पल्ले सर पड़ जी गई मुझे। छोड़ें उस चीज को, गोली मारें आप उस चीज को, छोड़ें, ये देखें मैं आपको गोली दिखाता मत हूँ मारो यार, सर। फिर लोग बुरा मान जाएंगे। और नहीं सर, ये हवाई गोली है, आप टेंशन नहीं लें इस बात अच्छा पे, अच्छा। ये हवाई अच्छा गोली है, मेटाफोर है। मेटाफोरिकल गोली है ये यानी कि वो नहीं है जिसे, जिस तरह मोहम्मद ने कहा था ना। ये देखें, विद रिगार्ड्स टू द हदीस रिस्पॉन्स द कंसर्निंग द हदीस मेंशन इन द क्वेश्चन, वी विल कोट अ फ्यू वर्जन ऑफ द हदीस। वर्जन ये नंबर वही 1, वाली हदीस है do जो not आपने use a बताई। metaphor. जी, do not use a metaphor. Lineage of the tribe tell him to bite the father's penis, right? So यानी हम्म, ये वही हदीस है, आपने पढ़ लिया। मैं हम्म, अभी हदीस, ये एक हदीस यहाँ से उन्होंने मेंशन की, फिर हम्म, सेम हदीस उन्होंने एक और जगह से रेफरेंस की, फिर उन्होंने एक और हम्म, जगह से रेफरेंस की, ठीक है। तो हम्म, he said in this hadith हम्म, it states foul speech is in fire, and what is हम्म, meant by foul speech in fire is that the people of the foul speech will be in the fire, because the हम्म, foul speech is not an entity that exists by हम्म, itself. Rather, what is हम्म, meant by mentioning it is those who have the characteristics are in fire. Like, come on, man. This is what he is saying. He is not saying Muhammad didn't say that. He is saying हम्म, कि जो बंदा, हम्म, जो फाउल स्पीच होती है वो जहन्नम की आग में सड़ेगी। लेकिन यहाँ पे चूंकि मोहम्मद ने कह दिया है, लिहाजा ये स्पीच के बारे में नहीं है, ये उस डिपेंड कर शख्स रहे के हैं। बारे में है, ये उस शख्स के हम्म, बारे में है जो शख्स अपनी ट्राइबल लीनियज को वटेवर हम्म, करता है, लिहाजा वो हम्म, शख्स जहन्नम की आग में होगा। वो उसको बात को कोई बात डिफेंड नहीं। कर रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि मोहम्मद ने नहीं कहा, वो कह रहा है कि मोहम्मद ने हम्म, कहा है, बिकॉज हमारे पास हाँ तो आप बिल्कुल बिल्कुल सही आप। चार या पांच ठीक। डिफरेंट नरेशंस हैं, एक नरेशन नहीं हम्म, है, वाहिद हदीस नहीं है, ये मल्टीपल लोकेशंस पे मल्टीपल तरीके से आई हुई है। तो मेरे भाई, आपका इंजीनियर अदबुल मिर्जा मुफरत वाली कौन है? हदीस। जी अच्छा सर, ठीक है, यही मैं यही बाप बात के बोल रहा हूँ कि पीनस को अगर मैं। काटने वाली हदीस, सर बाप के पीनस को काटने वाली हदीस की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने मैंने तो इसीलिए ये पहले मैं। हदीसें पढ़ा दी। हाँ, अगर मैं कोई ऐसा रेफरेंस दूं आपको, जैसे फला फला स्कॉलर ने कहा, तो आप जैसे इस तरह से आपने हवाला दिया, अगर आप देंगे तो बहुत अच्छी बात है, तो इससे तो और बात वाज़ेह होगी, मजबूत बात आप ही की सर रहेगी इस केस में, सर अगर आप मैंने ऐसे दे करते हो दिया तो अच्छी आपको, बात इसीलिए है। दे दिया, मैंने इसलिए दे दिया। ठीक, अब देखिए, बाकी। एक तरफ आपका अच्छा, अब इंजीनियर बाकी मिर्जा जो मैंने खड़ा है। अगली बार के लिए इंशाल्लाह बचा के रखा है, इस अदबुल मुफरत की जो हदीस है, इसकी सनद पे ओपिनियन मैंने बचा के रखा है, इंशाल्लाह जब बात होगी हम आपको उस पर डिटेलिंग दे देंगे। आप अरे बिल्कुल दे इन्होंने दीजिए, और लेकिन ये हवाला हदीस दिया है हमारे, ना भाई, ये हदीस जी जो क्या है, हुआ साहिल भाई, कुछ ये क्या वाली साहिल भाई? हदीस जो है, ये इन्होंने हमारा दिया है नेक्स्ट टॉपिक हवाला। नहीं है। सॉरी आवाज नहीं आ रही। प्लीज साहिल भाई। हाँ, क्या कह रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने उस पे और हवाला दिया है ना, इसी देखो किस सामने पर? ही और हवाला दिया है। हाँ, वो चेक करेंगे, उस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह, तो एक मौजू हो जाएगा, तो उस पर हम इसी तरह से बात आगे इंशाल्लाह चलेगी, तो इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, डिस्कशन अच्छा होगा। होमवर्क होमवर्क आपका बहुत बढ़ गया है अभी, ठीक है।
अच्छा कोई बात ये नहीं, नोट हाँ, करके रख लीजिए। लेकिन अच्छा साहिल भाई लेकिन आप ये ये वाली बात हदीस हमारे मुफर नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, ये तो बातों ठीक से बात निकल आई तो हमने बात कर दी। हमारा नेक्स्ट हाँ, टॉपिक स्लेवरी ही है, हम उसी slavery। के ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना? ब्रूटल थैंक यू। स्लेवरी ऑफ इस्लाम इज ब्रूटल, हाँ, इस तरह से हाँ टॉपिक आपने बिल्कुल, इट बताया। इज ब्रूटल, इसके ऊपर ही बात करेंगे सर। बहुत मेहरबानी ठीक सर, है इंशाल्लाह, ठीक है, चलें, ओके, जज़ाकल्लाह खैर, टेक केयर। ठीक है, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई, आप आए। बड़ी ही जबरदस्त डिस्कशन थी आपके साथ, बहुत सीखने मिला। और आई एम ह्यूमन जी कह रहे हैं इसलिए जन्नत में आम का फ्रूट नहीं है, क्योंकि चूसना तो कुछ और ही है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अरे यार इतना सब पता नहीं कि लेकिन एक चीज है कि इस तरीके की डिस्कशन से काफी सारी चीजें सामने आती है, क्योंकि एडम ये सब चीजें आम मुसलमानों को पता ही नहीं है कि ऐसी सब अनफॉर्चुनेटली, चीजें भी है। बेशक अब कुछ लोग आके उसको फिर भी दिफा करने की कोशिश करते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम लोगों के सामने तो आ रही है कि ऐसी ऐसी चीजें भी लिखी हुई है। बेशक एक बेशक इंसान जो अंबिया के बाद सबसे बेहतरीन इंसान है, वो अगर इस तरीके से गाली दे कि खुद मुसलमान उसको सुनना पसंद नहीं करते, बल्कि इनके जो ट्रांसलेटर है उन्होंने इस वर्ड्स को, ये जो 3 वर्ड्स है उसका उन्होंने ट्रांसलेशन किया ही नहीं है। क्यों नहीं किया? सर, इवन इंग्लिश में अगर आप देखो ना तो वो लिखता है कि अबू बकर अब्यूज्ड हिम, वो हाँ ये लिखता हाँ, ही नहीं है, इंग्लिश में लिखा ही क्यों? नहीं हुआ कि जाके अल्लाह की एक्सक्यूज माय फ्रेंच क्लिटरस, लेट मी से इट इन इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश में आप सब एक्सेप्ट कर लेते हो, उर्दू बोलो तो आप सब मुझे गालियां निकालना शुरू कर देते हो। सर आप क्लिटरस का नहीं, उर्दू तर्जुमा करें सर, जाएं। एक आपका अच्छा है, गाली दे दो उसके बाद बोलो एक्सक्यूज। एक्सक्यूज माय फ्रेंच। नहीं सर देखें, गाली नहीं है ना सर, जो लिखा हुआ है वो है। अच्छा मैं क्लिटरस बोल रहा हूँ, आपने टेंशन नहीं ली, मैं जैसे ही उर्दू वाला उसका इक्विवेलेंट लफ्ज बोलूं तो आप कहते हैं यार एडम ना बोलो। सो अब ये देखिए, मुझे बताएं क्लिटरस पे आपको प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इंग्लिश में है। सर ऐसे तो ना करें सर, ये तो रेसिज्म हो गया ना उर्दू के खिलाफ।